لیکن اچھے نہیں لگتے. ابھی انہوں نے کرداری سنائی اپنی باتوں میں. کیا کرداری سنائی؟ ڈاکٹر صاحب کی کرداری سنائی کہ ایک بچہ ایکسیڈنٹ میں پریشان ہے اور اس ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ چلیں اور اس کا علاج کریں. تو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، بہتر ان کا بہت اچھا ہے، لیکن ان کی کیرونی نہیں ہوئی تھی. کیا نہیں ہوئی تھی بولو؟ کیرونی. ان کا گھڑتر نہیں ہوا تھا، ان کے اندر سے مانسا ہی نکل گئی. تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہمارے ٹیبل پر اتنے پیسے رکھو، ہم ان کا علاج کریں گے. اور اگر مانسائی دل میں ہوتی ہے، مانسائی اور اچھے کیرونی اور اچھا گھڑتر، تو آدمی کہیں جاتا ہو اور ایک کتا جانور بھی اگر گاڑی کے پہیے کے نیچے آ جائے تو اس کا دل دکھتا ہے کہ یار بیچارے کتے کو چوٹ لگ گئی. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آدمی پتنگ اڑاتا ہو اور کوئی پرندہ اس کے اندر آ جائے تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ بیچارہ پرندہ لپیٹ میں گیا ہے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ نہ ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کر پاتے کہ بیچارے کو یہ ہو گیا. جانور ہو، پرندہ ہو، چھوٹا موٹا بڑا جانور ہو، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ کیسا مانس ہوگا کہ جس کے اندر مانس کی ہمدردی نہیں رہی. وہ تڑپ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنے پیسے ٹیبل پر رکھو تو میں کام شروع کروں گا. تو کیا ہو گیا اس کے اندر سے کہ اس کے اندر سے مانسا ہی نکل گئی. کیا نکل گئی؟ اور جب اچھا گھڑتر، اچھی کیرونی اور مانسا ہی نکل جاتی ہے تو پھر وہ آدمی کون ہو جاتا ہے؟ خبر ہے تم کو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی برا ہو جاتا ہے. کس سے برا ہو جاتا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. جانوروں کو تم نے دیکھا ہے؟ جانور جو ہوتے ہیں، تمہارے یہاں گیر کا جنگل ہے. ارے بھائی گئے گیر کے جنگل میں گئے وہ؟ گیر کے جنگل میں کوئی آدمی جاتا ہو تو وہ جانور ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں، ان کو بھوک لگی ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی جائے گا تو اس پر حملہ کرے گا، اس کو کھا جائے گا. کسی کا جانور جاتا ہو، پالتو جانور، تو وہ کچھ نہیں دیکھے گا کہ کس کا جانور ہے، اس پر حملہ کرے گا. میرا پیٹ بھرنا چاہیے. کیا بھرنا چاہیے؟ میرا پیٹ بھرنا چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بھینس، یہ بکری کسی بیوہ کی ہے، کسی یتیم کی ہے. بیچاری کے پاس ایک ہی بھینس تھی، اس کو دھوتی تھی اور اس سے اپنا گزران کرتے تھے. تو جانور یہ نہیں سوچے گا کہ میں بیوہ کی بھینس کو کھا رہا ہوں. وہ تو یہی سوچے گا کہ میرا پیٹ بھرنا چاہیے. کیا بھرنا چاہیے بولو؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کی کیرونی نہ ہوئی ہو، جن کا گھڑتر نہ ہوا ہو. کون سا گھڑتر؟ جو گھڑتر کی باتیں نبی لے کر آئے. وہ گھڑتر نہ ہوا ہو تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بری حرکتیں کرتے ہیں. دیکھو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات سنائی کہ ایک جانور ہے، اس کے اندر تو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پھر وہ کسی پر ہاتھ مارتا ہے. اور یہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، اس نے ڈگری لی ہے، عقل اور بدھی ہے، یہ سب کے بعد پھر ایسے غلط حرکت کرتا ہے. تو جانور کے پاس تو بدھی نہیں اور وہ کرتا ہے، اس کے پاس تو بدھی ہے اور پھر کرتا ہے. تو زیادہ برا کون ہوا، جانور یا یہ مانس؟ ذرا زور سے بولو. مانس. یہ مانس. آپ حضرات بھی اپنی اپنی پڑھائی کر کر کے ان چیزوں پر جاؤ گے. کوئی آفیسر بنیں گے، پتہ نہیں کون کیا کیا بنے گا. تو آپ حضرات جب وہاں جاؤ تو آپ اچھے بڑے بنو، اس کی آپ کو محنت کر رہے ہیں. اچھے بڑے بنو، آپ کی اچھی کیرونی ہو جائے، آپ کا اچھا گھڑتر ہو جائے. اس سے کیا نفع ہوتا ہے؟ تو اس سے سب سے پہلے آپ کو نفع ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کے ذریعے سے لوگوں کو نفع ہوگا. آپ کو کیا نفع ہوگا کہ اگر آپ کا اچھا گھڑتر ہو گیا تو آپ جہاں جاؤ گے وہاں سچوائے رہو گے. کیسے رہو گے؟ ذرا زور سے بولو. سچوائے. اس کا کیا مطلب کہ دنیا کی جتنی لائنیں ہیں نا، وہاں بہت ساری گندگی ہوتی ہے. گندگی، رہن سہن کی بھی گندگی اور کام کاج کی بھی گندگی. رہن سہن کی گندگی کا کیا مطلب کہ آدمی اپنے اپنی لائنوں میں گیا، وہاں گندا معاشرہ ہے، گندا ماحول ہے. تو گندا ماحول اور گندا معاشرہ ہے تو اس گندے ماحول اور گندے ماحول کا اثر اس نے لیا اور اپنی جگہ پر رہتے ہوئے گندگی میں لگ گیا. گندگی اس کو لگ گئی، گناہ اس کو لگ گئے. تو اگر
اس پر محنت نہیں ہوئی تو گندگی سے وہ نہیں بچ سکتا. دوسرا کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے گندگی ہوگی. ابھی ہم لوگ ایک ضلع میں گئے تو وہ ضلع کے ساتھی سنانے لگے کہ ہمارے یہاں 12 بچے کلاس 2 اور کلاس 1 آفیسروں میں آئے، اکثر کلاس 2 آفیسر. پھر وہ کہنے لگے لیکن ان کو گندگی لگ گئی ہے. کیا ہوا؟ تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر بہت رشوت لیتے ہیں، بہت کرپشن کرتے ہیں. کیا ہوا کہ ان کی گھڑتر اچھا نہیں ہوا کہ مسلمان ہے اور مسلمان اپنی کرسی پر بیٹھ کر رشوت لے رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب مسلمان غلط کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والے کی چھوٹی جو بھی باتیں ہوگی وہ نوند ہوگی، نوند. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایمان والا جو کام کرے گا وہ سارا نوٹ ہوتا ہے، نوٹ ہوتا ہے. اچھا نوٹ اور نوٹ کیوں ہوتا ہے؟ نوٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو حرکت اس نے کی ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اگر اچھے کام اس کی زندگی میں ہیں تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور خدا نہ کرے اس سے برائیاں ہو رہی ہیں تو اس کو اس کا بھگتنا پڑے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جس کی عادت ہے بھائی کہاں جا رہے ہو بیٹا کہاں جا رہے ہو بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ارے بیٹا بیٹھ جاؤ بعد میں پی لینا. مجموعے میں کسی کی گردن کود کر نہیں جانا ہے، یہ منع ہے. کسی کی گردن کو یوں کود کر جانا یہ منع ہے، ایسا نہیں جانا چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر اچھا گھڑتر نہیں ہوتا تو آدمی ایسی گندگی کرتا ہے، اور اگر اچھا گھڑتر ہو جائے تو اس کو گندگی لگنے نہیں دے گا. ہم لوگ ابھی ایک ضلع میں گئے، بھروچ کے ضلع میں ایک کام سے گئے تھے. وہاں اسٹوڈنٹ مدرسوں کے طلبہ جماعت میں جا رہے تھے تو ایک لڑکا ملنے آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا کون ہو بھائی؟ جی میں فلاں علاقے کا ہوں، یہاں میں جاب کرتا ہوں نوکری. اچھا کیا جاب کرتے ہو؟ کہ میں الیکٹرسٹی جو بورڈ ہے اس میں میری جاب لگی. تو وہاں کس میں ہو؟ تو اس نے اپنا بات سنائی لیکن مجھے بولنا نہیں آتا وہ کیا ہے. وہ لائٹ کی چیکنگ کرنے جاتے ہیں نا، چوری کون کرتا ہے، وہ ریڈ ڈالتے ہیں. تو وہاں جی بی والے ہوتے ہیں لیکن وہ کون سی لائن ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ میں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم چیکنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہاں کہاں چیکنگ کرتے ہیں؟ وہاں بڑی انڈسٹری ہے انکلیشور میں. تو انکلیشور میں بڑی انڈسٹری ہے تو وہاں بہت ساری چیکنگ ہوتی ہے. تو بڑی جگہوں پر بڑی چوریاں ہوتی ہیں. تو پھر کہنے لگے بہت رشوت ہوتی ہے، حرام کے پیسے بہت آتے ہیں. پھر وہ کہنے لگا اللہ کا احسان ہے میں نے کبھی نہیں کھایا، میں اس سے بچا ہوا. میں نے اس کو پوچھا تو کیسے بچ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب وہ اس طرح گئے تو میں نے کہا کہ میں تو یہ پیسے نہیں کھا سکتا ہوں. جب ہم کہیں وہ گئے چیکنگ کے لیے تو اس نے پیسے دے کر وہ کیا تم چلے جاؤ پیسے لے لو. تو جو ہماری ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے پیسے لے لیے اور وہ چلے گئے. تو میں نے کہا کوئی ایسا تو ہم نہیں کریں گے اور ایسا غلط بات ہے، ایسے پیسے ہم نہیں کھائیں گے. تو میں ان کے لیے رکاوٹ بننے لگا. تو وہ سمجھ گئے کہ کھائے گا بھی نہیں اور کھانے دے گا بھی نہیں. تو اب انہوں نے میری ترتیب ایسے بنا لی کہ ایسے کام لگے کہ یہاں ایسا ہونے والا ہے تو کہتے تم فلاں جگہ چلے جانا، اور وہ اس جگہ چلے جاتے ہیں. تو مجھے اللہ نے اس جگہ سے بھی بچا لیا. تو اب میں ان چیزوں سے بچ گیا. تو میں کیا سمجھا اتنی بڑی شکتی اس کے پاس کہاں سے آ گئی. آج دنیا میں جو ہے نا لوگ پیسوں کی وجہ سے سب بھول جاتے ہیں. پیسے آنے ہوں تو سگے باپ کے ساتھ بھی چیٹنگ آدمی کرتا ہے، پیسوں کی وجہ سے سگے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، پیسوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کرتا ہے آدمی کہ پیسے بڑے ہیں. وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا نہ عیسیٰ بڑا نہ موسیٰ بڑا، سب سے نہ عیسیٰ خدا نہ موسیٰ خدا، سب سے بڑا پیسہ خدا. وہ ایسا سنا تھا کہ میرے سامنے تو سب سے بڑی چیز میرے پیسے ہیں، پیسے آنے چاہیے. تو آدمی پیسوں کی وجہ سے سب کچھ بھول جاتا ہے. تو میں ایسا سمجھا کہ چھوکرے کو اتنی شکتی کہاں سے آ گئی، اتنے بڑے پیسے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھا رہا ہوں. تو مجھے ایسا لگا کہ اس نے بہت 4 مہینے لگائے ہوں گے، کئی مرتبہ 4 مہینے لگائے ہوں گے. میں نے اس کو پوچھا، جوان چھوکرا تھا، کہ تم نے کتنی مرتبہ 4 مہینے لگائے؟
تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تو میرا چلہ بھی نہیں لگا. تم 4 بجے کا پوچھتے ہو کتنا نہیں لگا ابھی تو میں بہت حیران ہو گیا کہ یہ تو کہتا ہے چلہ بھی نہیں لگا, تو اتنی شکتی اس کے اندر کہاں سے آ گئی. تو کہنے لگا اسکول کے زمانے میں میرے 6 مرتبہ 10 دن لگے تھے. کون سے زمانے میں؟ کہ اسکول کے زمانے میں میرے 6 مرتبہ 10 دن لگے تھے. تو اللہ نے مجھے ڈر دے دیا کہ یہ پیسے نہیں کھانے چاہیے, کہ اس کا گھڑتر اچھا ہو گیا. کہ اب اپنی جگہ پر رہ کر وہ کسی کا کھوٹا تو کرے گا نہیں اور کھوٹا ہونے بھی نہیں دے گا. ابھی جیسے ماسٹر صاحب نے سنایا, کیا سنایا کہ جب آدمی کا اچھا گھڑتر نہیں ہوتا, اچھی اس کی تربیت نہیں ہوتی, تو اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. گھڑتر اچھا نہیں ہوتا, اچھی کیروڑی نہیں ہوتی, تو 2 نقصان کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ ایک, ایسے لوگوں کو لوگوں کی دعا نہیں ملتی, لوگوں کی بد دعا ملتی ہے. ابھی ماسٹر صاحب نے آپ کو سنایا ایک سرکاری سول ہاسپٹل کی کارروائی کہ پہلے ڈاکٹر تھا تو وہ ایسا کرتا تھا اور دوسرا ڈاکٹر آیا تو وہ ایسا کرتا تھا. آپ نے سنا وہ کارروائی کہ پہلا ڈاکٹر آتا تھا تو اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوئے, اور جو دوسرا ڈاکٹر آیا تو اس کی وجہ سے لوگوں کو راحت کا سانس ملا. اس کے ذریعے سے کیا ہوا؟ ماسٹر صاحب نے آپ کو سنایا ابھی کہ لوگ باہر بیٹھے بیٹھے اس ڈاکٹر کی دعائیں کر رہے تھے. جب آدمی کی اچھی کیروڑی ہوتی ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو لوگوں کی دعاؤں کے لینے کا وہ ذریعہ بنتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر وہ غلط کیروڑی ہوتی ہے تو سارے لوگ اس کو بد دعا کرتے ہیں, سارے لوگ. ابھی ہم لوگ ایک جگہ پر تھے تو وہاں ایک مسلمان آفیسر آیا تھا, تو بہت مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا. تو سب لوگ اس کے لیے بہت بد دعا کر رہے تھے. میں وہاں موجود تھا کہ اللہ کرے کہ چلا جائے یہاں سے, مر جائے یا جگہ چھوڑ دے. تو ہم کو بہت حیران کرتا ہے, تو اس کے مرنے کے لیے بد دعا کرتے ہیں. ہاں, اور آج کے ماحول میں تو سب سے زیادہ لوگ بد دعا ڈاکٹروں کو کرتے ہیں. کیوں کہ ضرورت نہیں ہوتی تو بھی بیچارے وہ ایسا چیڑ پھاڑ کرتے ہیں کہ بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اور پیسے نہیں ہیں اور پیسے مانگتا ہے. پیسے بنانے کے لیے الٹا سب حرکتیں کرتا ہے. تو ایسے کبھی خوشحال نہیں ہو پاتے کہ اس کو زندگی بھر لوگوں کی بد دعائیں ملتی ہے. ایک تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جس کا اچھا گھڑتر نہیں ہوتا اس کی میں بات کہہ رہا ہوں, اور اگر جس کی اچھا گھڑتر ہو جائے تو چاروں طرف سے لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ دوسرا, جب اس کا اچھا گھڑتر ہو جاتا ہے, اچھا گھڑتر جب اچھا ہو جاتا ہے تو وہ غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. جب غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور سجاد زندگی جیے گا. کون سی زندگی؟ ذرا زور سے بولو. ارے کون سی زندگی؟ جاگروک جیون جیے گا. کون سا؟ جاگروک جیون. جب جاگروک جیون جیے گا تو اپنے اپنے لائنوں میں کرنے کے کام کرے گا, نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ کون سا عمل ہے کہ کرنے کے کام کرتے ہوئے کرنا اور نہ کرنے کے کام؟ کہ یہ وہ زندگی ہے جو زندگی اللہ چاہتا ہے. تو ایسا آدمی اللہ کی چھتر چھایا میں آ جاتا ہے. کس میں آ جاتا ہے بولو, ذرا زور سے بولو, کس میں آ جاتا ہے؟ اللہ کی چھتر چھایا میں, اللہ کے رحم و کرم میں آ جاتا ہے. پھر وہ ویپاری ہو تو ویپاری آ جاتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب ہو تو ڈاکٹر صاحب اللہ کے رحم و کرم میں آ جاتے ہیں, اور وہ ماسٹر ہو تو ماسٹر. کہ جس کا جیون اچھا ہو جاتا ہے ایسے جیون والے اللہ کی چھتر چھایا میں آ جاتے ہیں. اور خدا نہ کرے اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو ایک نقصان تو یہ ہوگا پبلک ان کے لیے بد دعا کرے گی, اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ایسے خیانت کرنے والے لوگ, بے ایمان لوگ, گندگی کرنے والے لوگ, وہ اللہ کی نگاہ, پبلک کی نگاہوں سے بھی گریں گے, اللہ کی نگاہ سے بھی گریں گے. دیکھو ہم سب اسکول سے پڑھ کر آئے, آپ لوگ بھی اسکول سے پڑھے ہو. بعض ماسٹر وہ ہیں کہ جن کو آج بھی چھوکرے یاد کرتے ہیں کہ یار ہمارے ماسٹر صاحب تھے, انہوں نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. اور بعض کے ماسٹر صاحب وہ تھے جن کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہمارا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. ہاں, ہم 1 سے 5ویں دھورن میں پڑھتے تھے تو وہاں تب تک 5ویں دھورن تک ہم جب تھے نا تو سلیٹ خالی منگواتے تھے. کیا منگواتے تھے؟ سلیٹ میں پین, 5ویں دھورن تک. لیکن ہماری لیڈی جو پڑھانے والی ہوتی تھی نا, ہم کیا کرتے اس کو نہیں پتا, باقی ہم کو خبر ہے وہ کیا کرتے تھے. وہ گھر سے دورے اور سوئے لاتے تھے, اور یوں وڑ کرتے تھے, سمجھے. کبھی ٹوکری بنانے, کبھی کچھ بنا, جتنے بنائی کا کام ہوتا تھا وہ کلاس میں کرتے تھے.
وہ عورتیں ہوتی ہیں نا بڑاؤں کا کام، تو کوئی دیکھنے والا نہیں. سرکاری اسکول تھی اس زمانے میں، تو اپنی اسکولیں بہت کم ہوتے تھے، تو سرکاری اسکول میں وہ عورت آ گئی اور یوں بڑھتی رہے. تو ایسی عورتوں کو بھی آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اور ان کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے اچھا بڑھتر دیا، اچھے اسکول سے پڑھا، اچھے ذوق شوق سے پڑھایا. تو ان کو اپنی زندگی بھر بچے بھول نہیں سکتے. یہ گھڑتر والے لوگ ہیں جنہوں نے امانت داری ایمانداری سے کام کیا، تو ان کو سب کی دعائیں ملتی ہیں. ان کو لوگ بھلا نہیں سکتے. اپنے شکشکوں کو کوئی بھلا نہیں سکتا، اچھے شکشکوں کو. تو آپ حضرات کو بھی یہاں جو جمع کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ابھی جو لوگ موجود ہیں تھوڑے سالوں کے بعد وہ دنیا میں نہیں رہیں گے. ان کی جگہ پر آپ بڑے بن جاؤ گے اور ان کی جگہ پر آپ جاؤ گے. بھائی آگے والے آگے بڑھتے جاتے ہیں، پیچھے والے ان کی جگہ لیتے جاتے ہیں. بولا دنیا کا ایسا ہوتا نہیں. ہمارے گھر میں پہلے دادا رہتے تھے، دادا مر گئے تو پھر ابا رہنے لگے، پھر ابا چلے گئے تب چھوکرا رہتا ہے. بولا ایسا ہی ہوتا ہے. بھائی دادا کے بعد کون رہنے لگا؟ بولو ابا، اور ابا کے بعد ان کے بیٹے. ایسے دنیا میں بھی یہ ہے کہ ابھی دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں 5-25 سال میں وہ دنیا سے سب ختم ہو جائیں گے، پھر ان کی جگہ پر تم بڑے ہو جاؤ گے. تو سماج تمہارے ساتھ جڑے گی، تم سماج کے ساتھ جڑو گے، اور جو سماج کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا تو بھی اپنے اپنے فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہوگا. تو یہ تبلیغ کی محنت سے آپ حضرات کے لیے ہمدردی یہ چاہی جاتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے بڑے بنے. کیسے بڑے بنے بولو؟ ذرا زور سے بولو، کیسے بڑے بنے؟ اچھے بڑے بنے. بڑے تو آپ بنو گے لیکن اچھے بڑے بنو. ایسے بڑے اچھے بنے کہ ان کو لوگوں کی دعائیں ملیں. ایسے اچھے بڑے بنے کہ اللہ کو بھالے لگے. کیسے لگے اللہ کو؟ ذرا زور سے بولو. اللہ کو، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کو اتنے ناپسند ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیتا ہے تو حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اس کو کہہ دو ہمارا نام نہ لے. ہمیں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں ہے، ہمارا نام نہ لے، ہم کو اتنا ناپسند ہے بات. اس کے گھر پر جاتا ہے کعبہ شریف میں، اور وہاں جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، ایسا بولتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تو لبیک مت پڑھ، ہمیں تیرا لبیک پڑھنا بھی پسند نہیں. لا لبیک ولا سعدیک، تو لبیک مت بول، تجھے تیرا لبیک بولنا بھی ہمیں پسند نہیں. کہ اللہ کی نگاہوں سے ایسے گر جاتے. اب جو اللہ کی نگاہوں سے ایسے گر جائے، بولو کہ ان کا بھلتا ہو سکتا ہے؟ ارے بولو تو کھرے. کہ کس پر ایسا ہوا ان کا؟ کہ ان کی کھوٹی حرکتوں پر. دیکھو اس دنیا میں جو ایمان والا اور غیر ایمان والا دو سرکھا جیون نہیں جی سکتے. دونوں کا جیون سرکھا نہیں ہو سکتا. ارے بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جتنے غیر ایمان والے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، وہ جو کریں چلے گا. لیکن ایمان والے کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. کون سی جگہ ہے؟ امتحان. اللہ ہر ایمان والے کو دیکھے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہر ایک کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر اس نے اچھا کیا تو اس کا نتیجہ اچھا لکھا جائے گا، اور جس نے برائیاں کی ہے، غلط کیا ہے، اس کی برائیاں لکھی جاتی ہیں. اور اکثر ہمارے بچے جو اسکول کے بچے اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی چھوٹے ہیں اس لیے کچھ بھی کر لیں چلے گا. نہ، نہیں چلے گا. کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ جو بچہ بالغ ہو گیا، 15 سال کا 16 سال کا ہو گیا، اب اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہے کہ میں تو بچہ ہوں. کرنا جب وہ بالغ ہو گیا اس کے بعد اس کے 2 فرشتے ہوتے ہیں. یہاں 2 فرشتے ہوتے ہیں. اب وہ جو بھی کرے گا وہ لکھیں گے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کہ 2 فرشتے ہیں. یہ بچہ تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا میں تو بچہ ہوں. نہ، جب یہ بالغ ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں کہ اب یہ بچہ نہیں رہا، یہ بڑا ہو گیا. اب یہ جو کچھ کرے گا وہ ہمارے فرشتے لکھیں گے. اور لکھنے کا مطلب یہ کہ اگر اس کا اچھائیاں آئی تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور یہ چھوکرے کی برائیاں آ رہی ہے تو اس کی ساری برائیاں لکھی جائے گی. پھر کیا ہوگا کہ جب برائیاں لکھی گئی تو اس کا بڑھتا جواب آئے گا. بڑھتا جواب کب آئے گا؟ کہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو کھوٹی حرکتیں کی اس کا جواب ابھی کے ابھی آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے. کہ کب آئے گا؟ اس کا وقت آنے دو تب آئے گا. اس کا وقت آئے گا تب آئے گا. مثال کے طور پر ایک چھوکرا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بہت حیران کرتا ہے.
تو یہ دنیا کو اللہ نے مکافات عمل بنایا. اب کیا ہوگا کہ چھوکرے کو باپ بننے دو, اس کے چھوکرے آئیں گے تو اس کا ورتا جواب ہو جائے گا. کتنا انتظار کرو کہ ابھی چھوکرا ہے, اس لیے حیران گردی سب کو کر رہا ہے, اپنے ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے کہ اتنا ٹائم اس کو دے دو کہ یہ باپ بنے, اس کے چھوکرے ہونے دو, تو اس کے چھوکرے اس کو بدلہ دے دیں گے. ایک چھوکرا اپنے باپ کو گھسیٹ کر جا رہا تھا, کھینچ کر روڈ پر کھینچ رہا تھا. ایک بارڈر پر پہنچنے کے بعد باپ کہنے لگا بس بس بس. تو وہ چھوکرا کہنے لگا کب تک تو تم بس بس نہیں بولے, نہ بولتے ہو, کیا بات ہے؟ کہ میں بھی اپنے باپ کو کھینچ کر یہاں تک لایا تھا, اس کا بدلہ ہو گیا, اس سے آگے میں نہیں لے گیا تھا, میں بھی یہاں تک لایا تھا. تو جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کی ٹائم پر حساب کتاب ہوتا ہے. لوگ دنیا میں کیا کہتے ہیں, یار میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا, میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا, یوں باویلے کرتے ہیں, روتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہارا اللہ تم پر ظلم نہیں کرتا ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, تمہارا اللہ تم پر کوئی ظلم نہیں کرتا. یہ جو تمہارے سنجوگ خراب ہو گئے, کیا خراب ہو گیا؟ زور سے ذرا بولو, کیا خراب ہو گیا؟ سنجوگ. یار میرے بہت برے حالات ہو گئے, سنجوگ خراب ہو گئے. تو اللہ کیا قرآن میں فرماتے ہیں, جس کے بھی سنجوگ خراب ہو جائیں ان کو سناؤ کہ جو تمہارے سنجوگ خراب ہوئے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ اگر تمہارے سنجوگ خراب ہوئے ہیں تو ان کو سنا دو کہ تمہارے سنجوگ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں. اب اس نے وہ حرکت کب کی تھی؟ کہ بہت پہلے کی تھی, جب بچپن میں تھا تب کی تھی. اب 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد اس کا بڑھتا جواب آیا. اللہ کے وہاں سے بڑھتا جواب آتا ہے. اگر ہم اس نے توبہ کر لی تو الگ بات ہے, اگر توبہ باقی رہ گئی تو پھر اس کے ساتھ وقت پر اس کا حساب کتاب ہوگا. آج اس نے کسی کے چھوکرے کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, جب اس کے چھوکرے ہوں گے تو اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے گا. ہو ایمان والا غیر ایمان والوں کی طرح نہیں جی سکتا, کہ ان کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے, وہ جو سیر سپاٹے کرے. ہمارے لیے جنت نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے تو یہ امتحان کی جگہ ہے. تو ہمارے چھوکرے اسکول کے جو ہے نا, وہ اکثر 15 سال تک کیا, جب تک پڑھائی پوری نہیں ہوتی, شادی نہیں کرتے, تب تک ایسا سمجھتے ہیں ہم تو سب کچھ کرے چلے جاؤ تو چھوکرے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا بولو زور سے, کیا سمجھتے ہیں؟ چھوکرے ہیں. تو اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو چھوکرے سمجھ کر چلاتے ہیں تو نہ کرنے کی چیزوں سے بچتے نہیں ہیں, اور وہ برائیاں ان کے کھاتے میں بھنڈور ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے بولو؟ ہاں, ان کے کھاتے میں بھنڈور. دوسرا کیا نقصان ہوتا ہے کہ دوسرا یہ اپنے آپ کو چھوکرے سمجھتا ہے کہ ابھی تو ہم تو بچے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم جیسا چاہیں گے ایسا کریں. تو یہ اپنے آپ کی اچھی کیروڑی نہیں کر پاتے کہ بعد میں دیکھ لیں گے, ابھی ہماری ابھی پڑھائی چل رہی ہے, پڑھائی کے بعد ہم دیکھیں گے. پر یہ پڑھائی کے زمانے میں ہی کھوٹا کیڑوا گیا. کیسا کیڑوا گیا ہے؟ کھوٹا ہو گیا. جیسے ایک چھوٹا سا پودا ہو, وہ بڑا بن رہا تھا, ماکا چکا ہو گیا. کیسا ہو گیا؟ دو جھاڑ ہوتے ہیں, 2 پودے ہوتے ہیں. ایک جھاڑ ہوتا ہے جو جنگل میں اگتا ہے, اور ایک جھاڑ ہوتا ہے جو بغیچے میں اگتا ہے. یہ دو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بغیچے میں جو ہوتا ہے نا, تو اس کا مالی اس کی رکھوالی کرتا ہے, اور اس کو بہت پلاننگ سے اوپر لے کر جاتا ہے, پلاننگ سے. اور جنگل کا جھاڑ کبھی یوں آ کر نکلا, کبھی یوں نکلا, کبھی یوں کبھی یوں. ایسے چھوکرے بھی 2 ٹائپ کے, ایک جن کی بچپن سے اسکول سے کیروڑی ہوتی گئی اور ان کو اچھی زندگی سکھائی گئی, اور جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دم ایسے کہ یار یہ آدمی دیکھو کیسا زوردار آدمی ہے. اور ایک آدمی وہ کہ جنگل کے جھاڑ کی طرح کھوٹی کیروڑی اس کی ہو گئی, کھوٹا کیڑوا گیا, کہ وہ کسی کی ماتحتی میں نہیں رہا, سمجھنے کی چیزیں اس نے نہیں سمجھی, کرنے کی چیزیں اس کی نہیں ہوئی. تو اب وہ بڑا تو ہوا لیکن وہ کھوٹی عادتوں کے ساتھ. ابھی ہم لوگ احمد آباد میں تھے, احمد آباد, تو ایک چھوکرا ہے, اور وہ چھوکرا آ کر کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں اور میں میڈیکل کا بچہ ہوں, MBBS کی پڑھائی کر رہا ہوں. ابھی وہ چلا گیا امریکہ میں ہے وہ, تو میں وہاں پڑھتا ہوں, میں ایک چھوکرے کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا. کیوں لائے ہو گئے؟ کہ وہ MBBS پڑھتا ہے لیکن اس کو غلط بچوں کی دوستی ہو گئی ہے, تو وہ بہت گندی عادتوں کا مبتلا ہو گیا ہے. اس کے ماں باپ نے اتنی بڑی فیس دی ہے. آپ کو پتا ہے MBBS کی کتنی فیس ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟
اگر اچھے مارکس نہ آئے تو کتنی فیس ہوتی ہے؟ کتنے؟ 40 لاکھ 50 لاکھ. بیچارے ابا کی کمر جھک جاوے 40-50 لاکھ بھیگے کرتے کرتے. ہاں تو اتنی زیادہ خرچہ کرواتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کو لے کر آؤں گا, آپ دیکھنا اس کی حالت. تو وہ لے کر آیا رات کو, تو اس کا چہرہ دیکھا نا, کالا پڑا ہوا تھا, کالا چہرہ. تو کیا ہوا رہا ہے اس کو, کیوں ایسا ہو گیا کہ یہ دن بھر شراب پیتا رہتا ہے, یہ غلط عادتوں میں مبتلا ہو گیا, غلط سنگ مل گئی, غلط دوستی ہو گئی. اور کالج میں ایسا بہت ہوتا ہے, کالج میں اسکولوں میں, کہ اگر وہ بچہ اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, اچھے ماحول میں نہیں ہے, اچھے اعمال میں نہیں ہے, تو کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہوگا. اچھے کے ساتھ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ ارے بولو, رات نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دن. اور دن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ رات. اگر اس کے اچھے دوست نہیں ہیں تو پھر کیسے دوست ہوں گے؟ برے ہوں گے, اور بری چیزیں اس کو برباد کر دیتی. ابھی ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے, نیو یارک گئے تھے, نیو یارک. تو وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک چھوکرا میرے پاس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ہمارے ہندوستان حیدرآباد کا لڑکا تھا. تو وہ لڑکے چالو فلائٹ میں اس نے, جب وہ دینے آتے ہیں کھانا, تو لوگ اپنے اپنے پسند کی چیزیں مانگتے ہیں. کوئی کولڈ ڈرنکس مانگتا ہے, کوئی چائے مانگتا ہے, کوئی کافی. میں نے دیکھا اس نے بیئر مانگی, ٹھیک ہے, تو اس نے پی لی. میں نے اس کے بعد اس کا تفقد کیا, اس کو خیر خیریت پوچھی, کہاں کہ وہ کہ حیدرآبادی ہو, کہاں رہتے ہو, کہ میں ابھی یہاں پڑھائی اسٹڈی کر رہا ہوں, امریکہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا کہ اتنے اچھا ہو کر, کچھ باتیں میں نے اس کو کی, دوستی ہو گئی اس سے. پھر میں نے کہا کہ تو یہ بیئر تو نے پی, تو اس کا کیسے عادی ہو گیا؟ کہ میں انڈیا میں تو کبھی نہیں پیتا تھا, لیکن یہاں مجھے عادت پڑ گئی. تو میں نے اس کو پوچھا, یار تم کتنے سالوں سے ہو؟ تو کہا ابھی 6 مہینے میں آیا ہوں. کتنے مہینے سے آیا ہوں؟ 6 مہینے میں. تو ابھی گھر جا رہا تھا کسی کارن سے, تو 6 مہینے میں اس کو کھوٹی لت پڑ گئی, کھوٹی عادت اس کو پڑ گئی. 6 مہینے بھی ہوئے. اب وہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے لیے گرد سر بنا یا راحت کا ذریعہ بنا؟ اس کے ماں باپ کو خبر پڑے گی کہ ہمارا چھوکرا تو دارو پیتا ہو گیا, تو کیا حل ہوگا؟ کہ وہاں جہاں اس کی اچھی کیروڑی نہیں ہوئی, ہمارے ملک میں اچھے لوگ اس کے دوست نہیں تھے, وہاں جب گیا تو وہاں جاتے ہی برا ہو گیا. اور ایسے چھوکرے بھی ہم نے دیکھے. کیسے چھوکرے کہ جو یہاں سے پڑھنے کے لیے وہاں گئے, امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, یوروپ, ہاں وہاں گئے, وہاں جا کر سچوائلے کالج میں ہیں, یونیورسٹیوں میں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں, لیکن سچوائلے سروں پر ایمامے بندھے ہوئے ہیں, کرتے ہیں, پاجامے, اور کالج میں جا رہے ہیں, آفسوں میں جا رہے ہیں. بہت سارے بچوں سے ملاقات ہوئی. ابھی ہم لوگ سفر میں گئے تھے تو یورپ گئے, پھر یورپ سے امریکہ گئے, پھر امریکہ سے ہم لوگ کینیڈا گئے. تو وہاں بڑے بڑے شہروں میں ہم لوگ گئے, بہت وہاں بڑے بڑے جو شہر ہیں, تو وہاں سب لوگ ملتے تھے, تو وہاں اسٹوڈنٹ بھی ملتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ وہاں آنند ودیا نگر میں پڑھتے تھے, ہرچھڑی منزل وہاں رہتے تھے, پھر فلاں جگہ. تو چھوکروں نے اپنی اوڑکھن کرائی کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں, اور یہاں اتنے سجاگ تھے کہ کہنے لگے کہ ہم نے یہاں ماحول بنایا, کہ ہم وہاں ماحول میں تھے, تو یہاں آئے تو ہم جو بھی بچے آتے ہیں ان کو اپنے ماحول میں لے لیتے ہیں تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے. تو وہاں دیکھا کہ داڑھی بھی ہے, کرتے پاجامے میں بھی ہے, اور کالج بھی. آگے کی بات سنو کیا ہوا. وہ چھوکرے سچوائلے بڑھتے ہوئے یہاں سے گئے, تو وہاں جا کر اجتماع کا سارا کام وہ کرتے تھے. کھلانے کا پورے کینٹین انہوں نے سنبھال لی, پوری کینٹین انہوں نے سنبھال لی, اور کھلانے کا پورا پلاننگ انہوں نے کیا. وہ اجتماع والے کہتے تھے یار ہمارے لیے تو بڑا ہیڈیک تھا, لیکن یہ چھوکروں کی برکت سے ہمارا سارا کام آسان ہو گیا. ہاں, کہ یہاں اچھے ماحول میں گئے. اب وہ اوپر کی ڈگریوں کے لیے, آپ کو تو پتا ہے نا, جو لڑکا امریکہ میں پڑھ کر آتا ہے اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے, جو وہ اس ماحول میں گئے, لیکن سچوائلے تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمارے یہ بزرگ جو ہے نا, آپ کو جہاں بلاتے ہیں, وہ آپ کو واعظ نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلاتے, بیان کرنے کے لیے نہیں بلاتے, کچھ باتیں سنانے کے لیے نہیں بلاتے, کہ آپ ہمارے بچے ہو, آپ سب ہمارے بچے ہو, آپ ہمارا بھوشیہ ہو. تو ہمارے یہ بڑوں کو یہ دکھ ہوتا ہے, یہ درد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے آگے پڑھ کر بڑے بنیں گے, تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے بچے برباد نہ ہو جائیں, یہ ہمارے بچے ضائع نہ ہو جائیں, یہ ہمارے بچے اللہ کی نگاہ میں بھی اچھے رہے, اور اللہ کے مخلوق کی بھی ان کو دعائیں ملیں.
کیوں کہ اگر یہ اچھے رہیں گے تو اپنے فیلڈ میں جا کر اچھے کام کریں گے. دیکھو ابھی یہ ماہر کھڑا ہوا تھا, ماہر کا کتنا اچھا جذبہ ہے, کتنا اچھا جذبہ ہے. ابھی تو اس کی ڈگری پوری نہیں ہوئی, لیکن یہ کرتے میں ہے, پجامے میں ہے, ٹوپی میں ہے, اور سائنس پڑھ رہا ہے, اور جذبہ کیا ہے کہ میں میڈیکل پڑھوں گا, لوگوں کی سیوا کروں گا, سیوا. حالانکہ میڈیکل کی لائن آج کل کسائی کی لائن ہو گئی. کون سی لائن ہو گئی؟ کسائی کو جانتے ہو آپ؟ تمہارے وہاں کیا کہتے ہیں؟ کھاٹکی. وہ کیا کرتا ہے؟ ایک چھری چلاتا ہی رہتا ہے. آج کل اکثر میڈیکل کی لائن ایسی ہو گئی کہ جون سے چھری چلتی ہو چلا ڈالو. بولا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. ابھی انہوں نے سنا ڈاکٹر صاحب کی کارگزاری, وہ تو بعد میں پتا چلا کہ خود کا چھوکرا تھا. اللہ نے بھی عبرت کے واقعات بناتے ہیں کہ خود کا چھوکرا تھا اور وہ پیسے مانگ رہا تھا. ہاں, کہ کسائی قتل خانہ بن گیا. اب وہ بھی کیا کرے, ڈونیشن میں 50 لاکھ دیتے ہیں تو 50 پھر واپس بھیجے تو کرنے پڑیں گے نا, تو پھر وہ الٹی چھری چلاتے ہیں. لیکن محنت میں آدمی جڑتا ہے تو کتنے اچھے جذبے بنتا ہے. اس نے کیا سنایا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. ہاں, اچھی اچھی باتیں اس کی زندگیوں میں آ جاتی ہے. تو ہمارے بزرگ جو آپ کو جمع یہاں کرتے ہیں نا, وہ اسی لیے کہ ہمارے بچے ایسے پروان چڑھیں اور ایسے بڑے بنیں کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے. کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے اسکول میں ایسے رہیں جس سے ان کی اچھی کیروڑی ہو جائے. تو ایسے رہنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ ایمان والے بچے روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات سننی چاہیے. کیوں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. میں سب سے پہلا کون ہوں؟ بولو, میں مسلمان ہوں. اگر میں مسلمان ہوں تو میری ویلیو ہے اللہ کے وہاں. میں مسلمان نہیں ہوں تو میری قیمت اللہ کے وہاں کوئی قیمت نہیں. آپ نے کتابوں میں سنا ہوگا کہ جب قیامت آئے گی تو ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو اللہ قیامت کو نہیں لائیں گے. بولو سنا ہی نہیں سنا؟ کس نے یہ بات سنی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کہ جب بھی ایک ایمان والا باقی رہے گا قیامت, بولو, تو کس کی ویلیو ہے؟ ایمان والے کی. تو سب سے پہلے ہمارے بچوں میں یہ احساس ہو کہ میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان ہوں, میری ویلیو میرے ایمان اور میرے اسلام سے ہے. یہ باتیں اس کو کیسے کب پتہ چلے گی؟ جب ان باتوں کو وہ سنے گا تب پتہ چلے گا. آدمی جو باتیں سنتا ہے نا اس کا اثر لیتا ہے, جو باتیں سنے گا اس کا اثر لیتا ہے. ہاں, جیسی باتیں سنے گا کتنا اثر لیتا ہے بتاؤں. ایک ٹولہ تھا, بچوں کا ٹولہ, وہ سب چور تھے. کون تھے؟ چور تھے. ایک حاجی صاحب ایک بکری کا بچہ اٹھا کر کندھے پر لا رہے تھے. ان چھوکروں نے کہا یار یہ حاجی صاحب سے بچے, یہ بکری کا بچہ چھین لینے کا ہے. پر لینے کا کیسے؟ وہ تھوڑی ہم دے دیں گے, جاؤ لے جاؤ, ایسے تھوڑی دے دیں گے. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو اپنا سوچ بدل دو, ان کی غلط بات سنا کر. تو انہوں نے کیا کیا, ایک یہاں کھڑا ہو گیا, ایک وہاں کھڑا ہو گیا, ایک وہاں کھڑا ہو گیا, ایک آگے کھڑا ہو گیا. جب حاجی صاحب وہ بچے کو لے کر وہاں سے گزرے, بکری کا بچہ کھبے پر تھا. تو پہلے چھوکرے نے کہا جو آدمی باتیں سنتا ہے کتنا اثر ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, سننے کا اثر. تو پہلے چھوکرے نے کہا او حاجی صاحب یہ تم اپنے کندھے پر کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حالانکہ بچہ کون سا تھا؟ ذرا زور سے بولو, بکری کا. لیکن وہ چھوکرے نے کیا کہا, یہ کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایسا کہا. تو حاجی صاحب نے ایک دم دیکھا کہ یہ تو بکری کا بچہ نہیں تو کتے کا. بولے جا ڈھانڈے, یہ تو بکری کا ہے, کتے کا تھوڑی ہے. یوں کر کے اس کو بھگا دیا. تھوڑا آگے گئے تو دوسرا لڑکا کھڑا تھا. اس نے کہا او حاجی صاحب یہ کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حالانکہ کون سا تھا, لیکن یہ کیوں ایسا بول رہا تھا؟ یہ بچہ ایسا کیوں بول رہا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ پلان کیا تھا. پلان, اس کو مشورہ نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلان کیا تھا. برائی کا پلان ہوتا ہے. تو انہوں نے پلان بنایا کہ ان کو الٹا سنا کر الٹا کر دینے کے لیے. تو دوسرے نے سنایا تو حاجی صاحب تھوڑے سٹ پٹا گئے کہ ایک کہہ رہا تھا یہ تو دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کتے کا بچہ ہے. تو ذرا دیکھا, پھر ان کو اپنا کانفیڈنس, تھوڑا سا بھروسہ کہ نا یہ تو بکری کا ہی بچہ ہے, کتے کا نہیں ہے. پھر آگے گئے اور تھوڑا دیکھ جا کر تیسرا چھوکرا کھڑا تھا. اس نے کہا او حاجی صاحب یہ کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو ایک دم انڈوا گئے. کیا گئے بولو, ذرا زور سے بولو, کیا ہوئے؟ انڈوا گئے. یار ایک کہہ رہا تھا, یہ تو دوسرا بھی کہہ رہا ہے, یہ تو تیسرا بھی کہہ رہا ہے. تو بہت کنفیوز ہو گئے. اور جب آگے گئے چوتھے نے کہا وہ حاجی صاحب یہ کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟
تو ایک دم انہوں نے کہا یار ایک کھوٹا ہو سکتا ہے، دو کھوٹے ہو سکتے ہیں، تین کھوٹے تھوڑی ہو سکتے ہیں، میں کھوٹا ہوں وہ کھڑے ہیں، کون کھوٹا ہے؟ میں کھوٹا ہوں یار۔ ایک آدمی نے کہا، دو نے کہا، تین نے کہا، چار نے کہا یہ کھڑے کر کتے کا ہی بچہ ہوگا، مجھے بکری کا لگتا ہے۔ یوں کر کے ایک دم کھبے پر سے اتارا، یوں پھینکا، چل دیے، تو یوں ڈال کر چلے گئے اور وہ چھوکرے بکری کا بچہ لے کر چلے گئے۔ تو یہ حاجی صاحب کی وچار دھارا کس نے بدل دی؟ ارے کس نے بدلی؟ کیسے بدلی؟ غلط سنا کر، ایک نے سنایا، دوسرے نے سنایا، تیسرے نے سنایا، چار نے سنایا، تو ان کی وچار دھارا ایک دم بدل گئی۔ تو سوچ سننے سے اتنی بدل جاتی ہے۔ ہاں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہماری ویلیو ایمان سے ہے، اسلام سے ہے۔ اگر میرے ایمان اور اسلام نہیں ہے تو میں اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کی نگاہ میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ روزانہ سننا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمارے اسکول کے ماحول میں تو ہمیں کوئی نہیں سناتا، اسکول کے ماحول میں تو گندگی ہوتی ہے، گندی باتیں بچے سناتے ہیں، گندی باتیں بچے سنتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہم سب کو یہی باتیں سننی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بچے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، اسکول میں رہتے ہیں، وہ روزانہ ہاسٹل میں کچھ وقت نکال کر ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی 2-5 منٹ بات ضرور پڑھیں کہ ہمارے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے وہ لکھا ہے۔ ایمان والا بچہ کیسا ہو، ایمان والا مرد کیسا ہو، ایمان والی بچیاں کیسی ہو، ایسی باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ جب وہ پڑھی جائے گی نا تو ان کے اندر یہ ایک ایمان والا کیسا ہوتا ہے اس کی عظمت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ 2 باتیں فرماتے ہیں۔ ایک یہ فرماتے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، اس کو کہتے ہیں نا ابھی بیان چل رہا ہے، بعد میں بات کر لیں۔ دیکھو کتنی ہمت ہے، ایک آدمی فون آیا تو اس کو، میں اتنا بڑی من کا آدمی سامنے بیٹھا ہوں اور وہ تو دکھتا بھی نہیں ہے جو فون میں نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ یہ بھی کیروڑے کی کمی ہے، میں ایسا نہیں کہوں گا، سمجھے آپ بات؟ بھئی آدمی کی اچھی مضبوط کیروڑی ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ بیان میں بیٹھے گا یا باہر جائے گا اس کا؟ آج سمجھے نا میری بات؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ ماہی تم اتنا ابھی بھول گئے تو پھر تم کیسے یاد رکھو گے؟ کہ آدمی روزانہ سنے کہ میرا ایمان اور میرا اسلام اگر ہے تو میری اللہ کے وہاں ویلیو ہے، نہیں ہے تو میری کوئی ویلیو نہیں۔ یہ روزانہ سنے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ 2 باتیں فرماتے ہیں۔ ایک کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، اسکول میں رہتے ہیں، وہ ہاسٹل اور اسکول میں رہنے والے بچے روزانہ کچھ وقت نکال کر یہ ایمان والے کے جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ زندگی کیسے جینی چاہیے، وہ ان باتوں کو روزانہ تعلیم کے ذریعے سے سنیں، 5-10 منٹ سنیں۔ تو اس کے لیے جو ہاسٹل والے بچے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ ہاسٹل میں تعلیم کریں، اور جو ہاسٹل میں نہیں رہتے گھروں کو آ جاتے ہیں ان بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے اپنی مسجدوں کی تعلیم میں بیٹھیں، 2-5 منٹ 10 منٹ روزانہ اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھیں، کہ جس کے ذریعے سے ان کے کان پر یہ باتیں پڑے گی۔ بولو یہ ضرورت کی چیز ہے کہ نہیں؟ ارے بولو یہ ضرورت کی چیز ہے کہ نہیں؟ تو آپ میں سے کون نیت کرتا ہے کہ میں اپنی ساچوڑی کے لیے، اپنے آپ میں سچوا جاؤں، اس کے لیے اپنی ضرورت سمجھ کر روزانہ فضائل کی کتاب کو روزانہ سنوں گا، تاکہ کیا ہو جائے؟ میری حفاظت ہو جائے۔ کون نیت کرتا ہے؟ جو ہاسٹل والے ہیں وہ نیت کرے کہ کہاں سنیں گے تعلیم؟ ہاسٹل میں۔ اور جو ہاسٹل میں نہیں رہتے گھر آ جاتے ہیں وہ کہاں سنیں گے تعلیم؟ ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے آپ کی حفاظت کے لیے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی پڑھائی کے ساتھ ایسے پڑھیں کہ ہم سے ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اللہ کو ناراض کرنے والی جو بڑی چیز ہے وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ ایمان والے بچے کی نماز کا چھوٹ جانا۔ اگر اس کی نماز چھوٹ گئی تو کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ ایسا آدمی اللہ کی ذمہ داری میں سے نکل جاتا ہے۔ او ہو 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 ہو، اگر وہ بچہ اللہ کی ذمہ داری میں سے نکل گیا پھر اس کا کیا حال بنے گا؟ وہ تو گیا۔ اور اللہ کی ذمہ داری میں سے نکالنے والا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ بولو، ارے بولو کون سا عمل ہے؟ نماز۔ کتابوں میں آتا ہے جس کی زندگی میں سے نماز نکل گئی اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ او ہو 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 ہو، میں کافروں جیسا ہو گیا؟ نہ بھائی، نہ۔ کتابوں میں ایسا لکھا ہے
کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ ایک جگہ یہ لکھا کہ اگر ایمان والا صبح میں فجر کی نماز پڑھتا ہے اور جب وہ نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور اگر اس نے فجر چھوڑ دی اور وہ نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہو۔ میں شیطان کا جھنڈا لے کر نکلوں گا؟ نہ بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری کسی حل میں نماز نہ جائے، کسی حل میں۔ اس لیے جو ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہاسٹل کے ماحول میں اپنی نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو بچے اسکول میں روزانہ گھر پر آ جاتے ہیں اور ان کی نمازیں گھر پر ہوتی ہے، وہ گھر پر اپنی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور جو بچے اسکول میں رہتے ہیں وہ اسکول کے ٹائم میں اگر ان کی نماز کا ٹائم ہو جائے وہ وہاں جماعت سے نماز پڑھیں۔ کیسے نماز پڑھیں؟ اکیلے نہ پڑھیں۔ جو آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا بولو؟ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ تم جب اجتماعی نماز پڑھو گے تو اجتماعی نماز پڑھنے کا دوسرا نفع یہ ہوگا کہ تم تو اچھے گھر کے بچے ہو، تبلیغ والوں کے گھر کے بچے ہو۔ تم میں سے اکثر کے گھر کے لوگ تبلیغ والے ہوں گے، بولو تبلیغ والے ہیں کہ نہیں؟ اچھا چلا بتاؤ کس کے گھر میں تبلیغ والے؟ امی نے جماعت میں گئی، ابا جماعت میں گئے، بھائی جماعت میں گیا، ایسا کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ کہ ہم نہیں گئے لیکن ہمارے گھر کے کوئی نہ کوئی گیا، اور اچھا ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو ماشاءاللہ اکثر کے گھر کے لوگ تبلیغ والے ہیں۔ تو جب تم اجتماعی نماز پڑھو گے نا تو فائدہ کیا ہوگا؟ او بیٹا اتنی زوردار کارگزاری تم نے سنائی نے۔ کوئی بات نہیں، وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کو اجتماعی نماز پڑھو گے کیا فائدہ بتاؤ؟ پتا ہے تمہارے ضلع کے بہت سارے بچے تمہارے اسکول میں وہ پڑھتے ہوں گے کہ جن کے ماں باپ تبلیغ والے نہیں ہیں۔ تو ان کے ماں باپ تبلیغ والے نہیں ہیں۔ جب وہ تبلیغ والے نہیں ہیں تو ان کی زندگی میں اچھے اعمال نہیں ہوں گے۔ جب تم نماز اجتماعی پڑھو گے اجتماعی، تو اجتماعی نماز پڑھنے میں وہ بھی تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے۔ دیکھا دیکھی، کیسے بولو؟ دیکھا دیکھی، وہ تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے تو ان کی حفاظت ہو جائے گی۔ ہم ایک مرتبہ ایک بچوں کے ساتھ ملے اور اس طرح بات کر رہے تھے، تو وہ دو بچے آئے اور کہنے لگے کہ ہماری اسکول جو ہے نا، ہمیں وہاں پتہ نہیں ہے کہ کون کون مسلمان ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو ان کو کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو تمہارے کیمپس میں؟ تو کہنے لگے ہمارے وہاں دھارمک پروتی کرنا منع ہے۔ اچھا تم دھارمک پروتی نہیں کر سکتے، چلو وہاں مت کرو۔ تمہارا جو اسکول ہے اس کی بارڈر بنی ہوئی ہوگی، کمپاؤنڈ وال بنا ہوا ہوگا، اس کے باہر تو تم کر سکتے ہو کہ وہاں کر سکتے ہیں۔ تو ان دو چھوکروں کو کہا کہ جب تمہاری ریسیس تو تمہارے کمپاؤنڈ وال کے باہر جو جھاڑ ہو اس کے نیچے تم اپنا نماز پڑھ لو، دو آدمی۔ تو ایسا کر سکتے ہو؟ کہاں وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد دوسرے موقع پر وہ دو بچے ملے، وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں نے نماز شروع کی تو تیسرے نے دیکھا کہ اچھا، کہنے لگے ہم کو خبر نہیں پڑتی تھی کہ کون مسلمان ہے کون غیر ایمان والا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکے لڑکیوں کا سیم یونیفارم ہے، سب کا سیم یونیفارم، تو پتہ نہ چلے کون ایمان والی لڑکی ہے۔ تو ہم نے جب نماز شروع کی تو تیسرا لڑکا آیا، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ پھر چوتھا آیا، پھر پانچواں آیا، پھر چھٹا آیا۔ کہنے لگے کبھی ہمارے 15 بچے ہو گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تم جب اجتماعی نماز پڑھو گے تو تم کو دیکھ کر دوسروں کو بھی ہمت آ جائے گی اور وہ سب کی نماز شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوشش کرو کہ تمہاری اسکول کے ماحول میں تم پڑھو تاکہ تم مسلمان بچے تمہارے ساتھ نماز کے ماحول میں جڑے۔ اب وہاں نماز پڑھنے کے لیے مینجمنٹ سے پوچھنے مت جانا ہم نماز پڑھیں، وہ منع کریں گے، پھر آپ پڑھو گے تو قانون کے خلاف ہو جائے گا، برابر ہے؟ ان کو پوچھو مت، آپ پڑھنا شروع کر دو۔ اگر وہ کبھی کچھ کہے تو اس کا سولوشن کرنے کا، پوچھنے کا پھر انہوں نے منع کیا پڑھو، یہ غلط بات ہے، بولا صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ تو پوچھنے نہیں جانے کا شروع کر دو۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں تو پوچھنے نہیں جاتے کہ ہم یہ نماز پڑھیں، شروع کرتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ لوگ بس اسٹینڈ پر پڑھتے ہیں، کوئی لوگ فلائٹوں میں پڑھتے ہیں، ریلوے میں پڑھتے ہیں، اور جو پوچھنے گئے تو کہیں جاؤ یہاں نہیں وہاں جاؤ، تو وہاں کہاں جائیں گے ہم؟ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، فلائٹ چلی جائے گی اور عبادت خانہ بہت دور بنا ہوا ہے، وہاں کہاں جائیں گے؟ چپ چاپ پڑھ لو تو ہو جاتی ہے۔ ہم اتنے سالوں سے تبلیغ میں جاتے ہیں یہاں وہاں تو کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا ہے، اور پوچھنے گئے تو 50 پرابلم آ جائیں گے۔ تو چپ دیکھو، ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم ہاسٹل میں پڑھتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ وہ پوچھنے نہیں گئے، انہوں نے شروع کر دی تو نماز ہو رہی ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے بلڈنگوں میں نماز پڑھو اور اجتماعی پڑھو، اس کا نفع یہ ہوگا کہ دوسرے کمزور بچے بھی تمہارے ساتھ تمہارے ماحول میں آ جائیں گے۔
کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتے ہیں کہ ہم اجتماعی نماز پڑھیں گے؟ ایک تو نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ تاکہ ہم اپنے اللہ کی نگاہ سے نہ گریں. میں ایمان والا ہوں، میں کتنی بھی اچھی پڑھائی پڑھ لوں، لیکن اگر میرے اللہ مجھ سے ناراض ہے تو کبھی بھی میری بھلائی نہیں ہوئی. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ تو دو باتیں ہو گئی. ایک بات کیا ہوئی؟ پہلی بات میں نے کیا کہی؟ روزانہ تعلیم سنو تاکہ ہمیں اپنی قیمت کا پتہ چلے. ایک، اللہ کے حکموں کا ہمیں پتہ چلے تعلیم کے ذریعے سے. دوسرا، ہم کسی سنجوگ میں نماز نہیں چھوڑیں گے. جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ نماز آپ کی نہ چھوڑیں، بلکہ دوسرے ایمان والوں کو بھی نماز کی ترغیب، نمازی بنانا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ ارے ذرا زور سے بولو، کتنی باتیں ہو گئی؟ دو باتیں ہو گئی. تیسرا کام تمہیں کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اپنی فکر کی ہے، لیکن تمہارے محلے میں تمہارے جیسے بہت سارے چھوکرے ہیں، تمہارے اسکول میں بہت سارے ایسے چھوکرے ہیں جو تمہاری طرف فکر مند نہیں ہیں. وہ غفلت میں ہیں، وہ سستی میں ہیں، وہ اچھا پڑھتے بھی نہیں ہیں اور پڑھائی میں گناہ کرتے ہیں، تو وہ برباد ہو جائیں. کیا تم اس پر راضی ہو؟ ارے بولو، تم اس پر راضی ہو؟ تمہارے مسلمان بھائی پڑھائی میں کمزور پڑ جائیں، یا وہ اچھی پڑھائی نہ پڑھیں، یا غلط زندگی گزاریں، اس پر تم راضی ہو؟ کون کون راضی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ایک بھی راضی نہیں. تو ہم ان کی کیا کریں گے؟ بھائی جیسے ہم اپنے لیے بھلائی پسند کرتے ہیں، ہم ان کی بھی بھلائی پسند کریں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتے ہیں. تو ہم اگر ان کی ہمدردی کریں گے نا تو ہمیں ہمارے نبی کی ہمدردی ملے گی. اچھا بھائی بتاؤ، تمہارا سگا بھائی غلط راستے پر چلا جائے اور کوئی اس کو سمجھا کر لیا جائے، واپس لائے، تو تمہارا دل خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ارے بولو بھائی. خوش ہوگا. کیوں؟ کہ میرا بھائی غلط چلا گیا تھا، اس کو سنبھال لیا انہوں نے. تو ایک ہمارے لوہے کے رشتہ دار، خون کے رشتہ دار، اور ایک ہمارے کلمے کے رشتہ دار. یہ جتنے ایمان والے ہیں وہ ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں؟ کلمے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان والے کو ایمان والے کا بھائی بنایا. تو ایک بھی چھوکرا ہمارا برباد ہو جائے اس پر ہم راضی نہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو اس کی فکر کریں گے. اس کی کیا کریں گے؟ وہ فکر کیسے کریں گے؟ کہ جو بچے ہاسٹلوں میں نہیں رہتے ہیں، ہاسٹلوں میں گھر آ جاتے ہیں، ان کی مسجدوں میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے. وہ اسی فکر کو لے کر بیٹھتی ہے کہ ہمارے محلے کے 100% لوگ دینداری والی زندگی کیسے گزاریں. وہ اسی کو سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان سے کہیں کہ دیکھو ہماری اس محلے میں اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ان کی بھی ملاقات کرنی ہے. تو ان کی فکروں کو لے کر ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو جو محلے میں آ جاتے ہیں وہ محلے کی مسجد اور جماعت کے پاس بیٹھیں، اور جو محلے میں نہیں آتے، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، وہ ہاسٹل میں فکر کریں. کہاں فکر کریں بولو؟ کسی ایک نماز کے بعد مشورہ کریں. یہ بھائی نے سنایا تھا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں. وہ مشورے میں کیا مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری ہاسٹل میں یا ہماری اسکول میں ایمان والے بچے کتنے ہیں. وہ ایمان والا بچہ اچھا پڑھنے والا بنے اور اچھی زندگی وہ گزارے، اس کی ہمیں فکر کریں. تو انہوں نے سنایا تھا کہ ہم اپنے اسکول میں مشورہ کرتے ہیں. آپ نے سنایا تھا نا؟ تو ایسے ہر اسکول والے مشورہ کریں، ہمارے سارے بچے، کہ ہمارا وہ مشورہ کتنے منٹ کا؟ 5 منٹ کا. بس کتنے منٹ کا؟ 5 منٹ کا. کیوں؟ کہ ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. 5 منٹ میں ہم سوچیں گے کہ ہمارے وہاں کتنے ایسے بچے ہیں کہ جو عملوں سے دور ہیں، غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، یا یہاں ایمان والے کتنے بچے ہیں، ان کی ہم فکر کریں. تو جو بچے گھروں پر آ جاتے ہیں وہ گھروں پر آ کر مسجد اور جماعت میں بیٹھ کر اس کو سوچے. جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ ہاسٹل میں مشورہ کریں. ان بچوں کے لیے جن کو ہمیں اعمال میں جوڑنا ہے. تو آپ کے کرنے کے کتنے کام ہو گئے؟ پہلا کام کیا کہا میں نے؟ تعلیم. دوسرا کام نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. تیسرا کام کس کے لیے مشورہ کرنا ہے؟ ہمارے سارے ایمان والے بچے، ہمارے ایمان والے بھائی وہ برباد نہ ہو جائیں، وہ بھی اچھی زندگی گزارنے والے بنے، وہ اعمال والے بنے. اس کے لیے تیسرا کام مشورہ کرنا. جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ مشورہ کہاں کریں گے؟ ذرا زور سے بولو. ہاسٹل میں 2-5 منٹ کر لیں کسی ایک نماز کے بعد کہ بھائی بیٹھو، دیکھو ہم یہاں اتنے بچے ہیں، 5 بچے ہیں، دوسرے یہاں 50 رہتے ہیں، ہم 5 یہاں بیٹھے ہیں، دوسرے 50 ہمارے برباد ہو جائیں گے. آپ ان کے لیے فکر کریں.
تو وہ ہاسٹل کے والے ہاسٹل میں کریں گے اور جو محلے والے وہ کہاں کریں گے؟ محلے کے بچے کہاں بیٹھیں گے؟ اپنی مسجد کے مشورے میں۔ کتنے کام ہو گئے تمہارے؟ ذرا زور سے بولو، کتنے کام ہو گئے؟ چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھائی چوتھا کام، آپ نے ان بچوں کے لیے مشورہ کیا تو اب اس کے لیے محنت کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ کیا محنت کرو گے؟ کہ ایک آدمی نے بریانی بنانے کا مشورہ کیا لیکن بریانی بنانے کا کوئی کام ہی نہیں کیا تو بریانی بن جائے گی؟ ایک کچھ بچے بیٹھے اور انہوں نے بلڈنگ بنانے کا مشورہ کیا پر بلڈنگ بنے اس کا کوئی کام ہی نہیں کیا، پلاننگ ہی نہیں کیا تو بلڈنگ بن جائے گی؟ تو مشورے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مشورے کے بعد کیا کرنے کا ہوتا ہے؟ بولو ذرا زور سے۔ محنت۔ بھائی بلڈنگ کا بنانے کا کیا مشورہ ہو؟ بریانی بنانے کا مشورہ ہو، اس کے بعد محنت، چاول لاؤ اور گوشت لاؤ اور مسالے لاؤ، تیل لاؤ، اس کو پکاؤ ترتیب سے تو بریانی تیار ہو جائے گی۔ خالی ایک آدمی مشورہ کرے پلاننگ میں کوئی کچھ کرے نہیں تو بریانی بنے گی؟ تسبیح پڑھے بریانی 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 بن جائے گی؟ تو ایسے آپ لوگ مشورہ کرنے کے بعد پلاننگ کرو۔ کیا پلاننگ کرو؟ کہ ہمارے محلے میں کتنے بچے ہیں ایمان والے جو پڑھائی میں بھی کمزوری کر رہے ہیں یا مسجد کے اعمال میں آنے میں اچھی زندگی جینے میں سستی کرتے ہیں؟ سارے بچوں کا لسٹ بنا لو، اتنے اتنے بچے ہیں۔ اسی طرح ہمارے محلے کے بچوں کی ہم نے بنائی، ہماری اسکول میں کتنے ایمان والے بچے ہیں؟ بھائی میں 10ویں کلاس میں ہوں تو ہم 5 بچے تو ہم ہیں جن کو ہم اوڑکتے ہیں، باقی اور 10ویں میں کتنے ہیں ہمارے اسکول میں، 11ویں میں کتنے ہیں، 12ویں میں کتنے، اس کا لسٹ بنا لو۔ ہاسٹل والے اپنے بچوں کی، ایمان والوں بچوں کی لسٹ بنا لیں۔ جب لسٹ بنا لی تو یہ لسٹ بنانے کے بعد کیا کریں گے؟ لسٹ بنانے کے بعد ان بچوں سے ملاقات کریں، ان بچوں کی ہمدردی کریں۔ اس میں کتنے بچے وہ ہوں گے کہ جو ایسے ایسے گاؤں میں سے آتے ہیں جہاں تبلیغ کا کام ہوتا بھی نہیں ہے، وہاں تبلیغ والوں کو جانے بھی نہیں دیتے، ایسے ایسے گاؤں کے بچے آتے ہیں اسکول میں۔ ہاں کہ ان کے محلے میں تبلیغ کا کام نہیں ہوتا، وہاں ان کے محلے میں تبلیغ کی جماعت نہیں جاتی، پر ان کے چھوکرے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ چھوکرے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں بیچاروں کے محلے میں تبلیغ کا کام بھی نہیں ہوتا، تو ہم ان کی یہاں فکر کریں۔ کیا فکر کریں؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اصل بڑھتر کا تمہارا یہ زمانہ ہے تو زیادہ ٹائم تم بڑھنے کے لیے لگاؤ۔ زیادہ ٹائم کس کے لیے لگاؤ؟ پر اس بڑھنے میں سے 10 منٹ خالی نکالو۔ کتنے منٹ بولو؟ ذرا زور سے بولو کہ سونے والے جاگ جائیں۔ بھائی سونے والے اٹھ گئے؟ بھائی کون کون سو رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ میں نے کیا کہا ابھی؟ میں نے کیا کہا؟ 10 منٹ نکالنے کی، کس کے لیے؟ ناشتے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے۔ تو 10 منٹ کس کے لیے نکالنے کے؟ جی شاباش۔ یہ چھوکرا کہتا ہے ملاقاتوں کے لیے۔ کس کی ملاقات کریں گے؟ ارے کس کی ملاقات کرو گے؟ ہمارے اسکول میں جو مسلمان بچے ہیں ان کی کریں گے۔ تو تم 10 منٹ کہاں سے لاؤ گے؟ تمہارے پاس تو ٹائم ہے نہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 3 ٹائموں میں سے کوئی ایک ٹائم میں کریں، یا تو جب اسکول شروع ہوتی ہو تو ہم 10 منٹ پہلے آ جائیں اور اس میں اس بچے سے ملاقات کریں، یا ریسیس میں 10 منٹ اس سے ملاقات کریں، یا چھٹی کے بعد اس سے 10 منٹ ملاقات کریں۔ تو پھر تم یہ کہو کہ چھٹی کے بعد تو سب واپسی میں بھاگم دوڑی کرتے ہیں، کوئی رکتے نہیں ہیں۔ بولو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جلدی جلدی نکلتے ہیں، تو پھر کیسے ملاقات کریں گے؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دوستی کریں۔ کیا کریں؟ آج جو ہم نے ٹارگٹ بنایا ایک چھوکرے کو ملنا ہے، ہم 2 آدمی ملاقات میں گئے، ایک چھوکرے سے ملنا ہے، بھائی چھٹی کے بعد چائے ساتھ میں پئیں گے۔ چائے ساتھ میں پئیں گے کہ میں اپنے واپرنے کے پیسے اس چھوکرے پر لگاؤں 2 روپے، تو اس کو کہوں گا بھائی آپ چائے پی کر جانا ہے۔ تو کوئی تبلیغ کی بات ہم نے نہیں کی۔ وہ چھوکرے کو جو بالکل نواں چھوکرا ہے، مسجد میں بھی نہیں آتا، اعمال میں بھی نہیں آتا، میں اس کو چائے پلانے کی دعوت دوں تو بولو وہ رکے گا نہیں رکے گا؟ اللہ بھائی وہ پکوڑی کھا کے جانے کی ہے۔ اب وہ سوچے گا یار میرے کو پکوڑی کھلا رہا ہے تو ضرور کھاؤں گا، تو 10 منٹ رک جائے گا۔ 1 دن 2 دن تم نے دوستی کی تو اب وہ تم اس کو دوستی ہونے کے بعد کچھ بات کہو گے تو بولو تمہاری بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ دوستی کیے بغیر کوئی بات کہو گے تو کچی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے انہیں ان چھوکروں کی دوستی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے بولو؟ دوستی۔ ہاں
اوڑکھان کر لینی ہے. اوڑکھان کیا ہے خبر ہے تم کو؟ اوڑکھان موٹی کھان. اوڑکھان دنیا میں نہیں ہوتا کہ جا تو وہاں جا کر میرا نام لینا. بھائی تو کون سا 30 مار خواہ ہو گیا؟ کہا میری اس سے اوڑکھان ہے, جا آفس میں جا کر میرے سے بات کروانا. پر تو ہو ہے کون؟ کہا میری اوڑکھان ہے وہاں. تو اوڑکھان موٹی کھان. یہ چھوکروں سے ہم اوڑکھان کر لیں, دعا سلام کر لیں, اپنے گھر میں سے کچھ ناشتہ بنائیں. ہمارا ہیتو کیا ہے؟ یہ بیچارہ چھوکرا برباد ہو جائے گا, یہ محنت سے پڑھتا بھی نہیں ہے, اچھی زندگی پر بھی نہیں ہے, یہ برباد ہو جائے گا, یہ میرے نبی کا امتی ہے, میں اس کو کسی طرح بچا لوں. تو اس کے لیے اگر آسانی ہو تو اپنے گھر میں مڈ ڈے میں کچھ ناشتہ لے کر گئے. ریسیس میں ہم نے اس کو کہا بھائی لاری پر نہیں جانا ہے, اپنے ساتھ میں ناشتہ کریں گے. اب ریسیس آدھے گھنٹے کی تھی. ابھی اس نے سنا ہے ان کا بریک تو کتنے ٹائم میں ہوتا ہے؟ 12:30 سے لے کر 2 بجے تک. ایسا ہی سنا ہے انہوں نے. اب 12:30 سے 2 بجے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 1.5 کلاک. اب وہ 1.5 کلاک میں یہ گھر سے ناشتہ لے کر گیا. وہ چھوکرے کو 2 کو بلا لیا, بھائی اپنے ساتھ میں ناشتہ کریں گے. تو اب ناشتے کے بہانے سے آ گیا, 1-2 بچوں کو ہم نے ساتھ ناشتہ کروایا. ناشتہ تو بہانہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ بھائی خیریت ہے, کہاں کے ہو تم, کیا کرتے ہو, یوں کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, اچھے سے اوڑکھان ہو گئی. پھر اس سے تھوڑی بات شروع کر دی. تو اس طرح اگر سچ بتاؤ, اگر 10-10 منٹ ہم ملاقات کریں تو سارے چھوکروں سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس کے لیے آپ ان بچوں سے دوستی بناؤ, دوستی کرو. دیکھو یہ غلط بچوں کی دوستی میں چلے گئے تو یہ بچے برباد ہو جائیں گے. دوستی میں آدمی دنیا میں دھرم پریورتن کرتا ہے. بھائی پتہ نہیں کون کون اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو اس سے محبت ہو گئی, اس کو اس سے محبت ہو گئی. تو جب محبت میں ایسا کر سکتے ہیں تو کیا محبت میں تمہاری بات نہیں سنیں گے؟ تو ہم ان کو دوستی کریں. ہمارا یہ ہیتو ہو کہ میرے نبی کا امتی ہے, یہ بچہ دوسرے غلط لوگوں کی دوستی میں آ گیا, یہ برباد ہو جائے گا. تو لاؤ میں اس کی دوستی کروں, اور دوستی کر کے اس کو میں اچھا بناؤں. تو وہ دوستی کے لیے سب سے پہلا ان کو اوپر اپنی جان لگاؤ, اپنا مال لگاؤ. اگر 2-5 روپے آپ کے لگ جائیں گے, اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی, ضائع ہونے سے بچ جائے گی. ہم لوگ ایک مرتبہ گئے جے پور, وہاں ایک مسجد میں رکے ہوئے تھے. ایک چھوکرا آیا, وہ پیٹ سملوڑا کا لڑکا تھا. وہ کہنے لگا کہ ہمارے یہاں جے پور اور یہ راجستھان کے بچے یہاں یہ MBBS کالج ہے, 35 لڑکے لڑکیاں ہیں مسلمانوں کی, لیکن سب کی دوستی غیروں کے ساتھ ہے. اور ان کے ساتھ ہوتے ہوتے وہ شراب پیتے ہیں, گندگی کرتے ہیں. انہوں نے غلط دوست بنا لیے. اور کتابوں میں آتا ہے غلط لوگوں کی دوستی آدمی کو بدل دیتی ہے. کتابوں میں آتا ہے تم کو دیکھنا ہو کہ کون سے دھرم کا آدمی ہے تو دیکھ لو اس کی وچار دھارا دیکھنی ہو, کس نے دوست کس کو بنایا ہے. کیونکہ داروڑی آدمی داروڑیوں کو ہی دوست بنائے گا, بیڑی والا بیڑی والوں کو بنائے گا, تمباکو والا تمباکو والوں کو بنائے گا. اچھے چارتر والا اچھے چارتر والوں کو دوست بناتا ہے. کتابوں میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دھرم پر ہوگا. تو ہمیں اس کو برباد نہیں ہونے دینا. اس کے لیے 10 منٹ کی ہم ملاقات کریں, 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ دیں, اس میں ہم دوستی کریں. اللہ کے نبی اسلام کے زمانے کے لوگوں کی تم کو باتیں سناؤ. ایک صحابی ہیں, وہ کہنے لگے مجھے تو اسلام لانا ہی نہیں تھا. عثمان ابن مظعون فرماتے ہیں مجھے مسلمان نہیں ہونا تھا, پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری دوستی تھی, دوستی میں مسلمان ہو گیا, ان سے دوستی کی وجہ سے. تو ہم ان سے دوستی کریں, اور دوستی کر کر کے ان کو ہم کیا کریں, اگر ہمارے ہاسٹل میں تعلیم ہے تعلیم والا بنائیں, دوستی کر کے ہماری مسجد میں نماز ہوتی ہے نماز والا بنائیں, اگر محلے میں رہتا ہے تو اس کو اپنی مسجد کے اعمال میں جوڑنے والا بنائیں. اگر آپ سارے بچے اس طرح کی فکر کرو تو ہمارا ایک بچہ بھی ضائع نہیں ہوگا. میں نے سنا ہے نا کہ وہ لڑکا آیا اور کہنے لگا یہاں 35 چھوکرے ہیں, لڑکے لڑکیاں, لیکن غلط لوگوں کی دوستی میں چلے گئے. تو وہ رمضان کا مہینہ تھا, وہ کہنے لگا انہوں نے ابھی روزے نہیں رکھے ہیں اور اوپر بیٹھے ہیں چھت پر اور گناہ کر رہے ہیں, تو وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو آپ چلو گے؟ وہ مجھے بلانے آیا. میں نے کہا ابھی ان کو ایسے سنجوگ میں نہیں بلانے کا, وہ جو کر رہے ہیں ان کو کر رہے تو اب تو اس کا کچھ کرتے ہیں. پھر اس کو ہم نے کہا اپنے اس سے دعوت کرتے ہیں ان چھوکروں کی. ان سب چھوکروں کو شام کو کھانے پر بلا لیا. تو کھانے کے عنوان پر سب آ گئے کہ ہماری آج دعوت ہے دعوت ہے. وہ سب آئے تو مسجد میں لا کر ان کو کچھ بات کرنے کا موقع ملا. ایک چھوکرا ان کے اندر جاگرک تھا, اس نے ان 35 چھوکروں کی فکر کی. اگر ایک چھوکرا 35 کی فکر کر سکتا ہے تو تم سارے مل کر کتنوں کی کر سکتے ہو. اس کے لیے آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے تمہارے اسکول میں دوسرے بچے ہیں ان کو دوستی کرو. آپ کو اس میں ایسے ایسے بچے ملیں گے کہ جو ان کے گاؤں میں جماعت نہیں آتی, جماعت کا کام نہیں ہوتا, اس لیے ان کی زندگی گندی ہو گئی ہے. کتنے گامڑوں کے بچے ایسے ہوں گے کہ ان کے گامڑوں میں مسجد نہیں ہے,
वहाँ मुसलमान है पर उस गामड़े में मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं है, ये अल्लाह रसूल की आवाज़ नहीं सुनी उन्होंने, उनके गामड़े में अजान नहीं होती है, इन्होंने मदरसा नहीं पढ़ा है, उनको कोई दीन सिखाने वाला नहीं है, ऐसे लोग तुमको मिलेंगे। हम लोग अभी थोड़े दिनों पहले यूपी गए थे। यूपी में एक यूनिवर्सिटी है अलीगढ़, नाम सुना है आपने? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ शहर में हम गए थे, वहाँ एक जोड़ था, उसमें वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह हम रुके नमाज पढ़ने, मगरिब की। हम नमाज पढ़ चुके तो 4 छोकरे वहाँ दूर खड़े थे, वो हमको यूँ देख रहे थे। तो मैंने साथियों से कहा ये जरूर मुसलमान होंगे, चलो मिले। तो सलाम फेर कर पहला में उनके पास चला गया, उनको जाकर मिला तो मैंने नाम पूछा तो सब चारों मुसलमान थे। तो मैंने कहा तुम क्या देख रहे थे हमको? कि तुम नमाज पढ़ रहे थे, वो हमको बहुत अच्छी लगती थी, वो देख रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि तुम नमाज देख रहे थे, तुम भी आकर हमारे साथ नमाज पढ़ लेते। तो क्या कहने लगे, हमको नमाज आती नहीं है, हमको तो आती नहीं है, इसलिए हम आपको देख रहे थे। तो मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो तुम्हें नमाज नहीं सीखी इतने बड़े? अच्छा, वो बच्चे 22-25 साल के बच्चे। तो मैंने उनको पूछा तुम कहाँ रहते हो? कि यहाँ से पीछे एक मकान, ये जहाँ तुम खड़े हो हाईवे पर, वहाँ एक गामड़ा है पीछे, 40 मुसलमानों के मकान हैं, 40। लेकिन वहाँ न मस्जिद है न मदरसा है। हमारे गांव में कोई कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ मदरसा नहीं है, हमारे गांव में मस्जिद नहीं है, तो किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है। तो फिर जब हमारे वहाँ निकाह होता है तो हम कोई मौलवी साहब को बुलाते हैं, और कोई मर जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ने बुलाते हैं, वरना कोई कुछ नहीं, सरवाड़े जीरो। मैं हैरान हो गया, 40 मुसलमानों के मकान और कुछ नहीं। मैंने उनको कहा तुम यहाँ क्यों आए हो? कि ये जो होटल है ना, होटल में हमारा रिश्तेदार नौकरी करता है, उससे मिलने आए थे। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ऐसे तुमको भी आपके स्कूल में ऐसे बच्चे मिलेंगे कि मुसलमानों के मोहल्लों के बच्चे हैं, लेकिन वहाँ न मस्जिद है न मदरसा है, कुछ नहीं है। अब ऐसे छोकरों से अगर तुम्हारी 10 मिनट उनके खाली मुलाकात हो गई तो ये बच्चा बर्बाद होने से बच जाएगा। ये लड़का उसी गांव का बच्चा बनते बनते पता नहीं क्या बनेगा। अगर ये अच्छा बच्चा ऑफिसर बन गया, बड़ा बन गया, तो यही बच्चा अपने पूरी समाज को पलटा खिला देगा। इसलिए आप अपने स्कूल के बच्चों की मुलाकात को मामूली न समझो, ये बहुत बड़ी चीज है। आज का छोड़ कल का झाड़ है, ये आज का छोड़ कल का ये बच्चा जिस पर तुमने मेहनत की वो आज छोड़ है, कल वो झाड़ बन जाएगा। ये आज का फेरिया कल का व्यापारी बन जाएगा। ये आज बच्चा है, कल का बड़ा आदमी बन जाएगा। इसलिए आप लोग चौथा काम क्या करना है, अपने स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी रोजाना टारगेट बनाकर दोस्ती करो, और दोस्ती करके उन बच्चों को नमाज वाला बनाओ, अमल वाला बनाओ। जहाँ मरकज का अमल होता है हफ्तावार इज्तिमा, उसमें उनको लाने वाला बनाओ, खुद भी उसमें आओ, उनको भी लाओ, तो हमारे बच्चे बर्बाद होने से बच जाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन कह रहा है हम ये करेंगे? जरा अच्छे से हाथ उठाओ। क्या करने को मैंने कहा? चौथा काम। किससे दोस्ती करोगे? जो मेरा दोस्त है उससे करूंगा, बाकी दूसरों से नहीं करूंगा। तो किससे करोगे? जरा जोर से बोलो। मुसलमान बच्चों से दोस्ती करने के लिए क्या करोगे? ये कह रहे हैं नाश्ता कराएंगे, और जो तुम कर सकते हो वो करो, उनसे दोस्ती करो। और दोस्ती करके क्या करोगे? दोस्ती करके उनको दीन वाला बनाएंगे। आपको दोस्ती में 2 काम करना है, एक तो उनको दीन वाला करना है, एक दूसरा उनकी पढ़ाई में अगर कमजोरी है तो पढ़ाई की कमजोरी दूर करने वाला बनाना है। वो पढ़ने में सुस्ती करता है, तो हमारा बच्चा एक भी सुस्त रहे, हम उस पर राजी नहीं। हमने देखा कि वो क्लास अटेंड नहीं करता, सब्जेक्ट सही से नहीं पढ़ रहा है, और फला सब्जेक्ट में उसके परसेंटेज कम थे। हम उसको जागरूक करेंगे कि भाई इतनी फीस हम देते हैं, इतनी मेहनत से हमारा एडमिशन होता है, और आप पढ़ाई कमजोर कर रहे हो। नहीं, ये नहीं होगा। हम अपने माँ बाप के सबको धोखा दे रहे हैं, और जो धोखा दे वो दीन में नहीं है। जो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। हम अपने माँ बाप को धोखा नहीं देंगे। हम टॉप में जाएंगे। हम किस में जाएंगे बोलो? टॉप में। हम खुद भी अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, और हमारा बच्चे सारे अच्छी पढ़ाई पढ़े, उसकी बात हम उससे करेंगे। तो उसकी पढ़ाई की भी फिक्र करेंगे, उसके दीन की भी फिक्र करेंगे। भाई किसकी फिक्र करेंगे? उसकी पढ़ाई की। पढ़ाई का क्या मतलब? अरे बोलो, क्या पढ़ाई का मतलब? बात समझे नहीं मैंने? क्या समझाया मैंने जी? उसको जो चीज में कमजोरी है उसकी हम मदद करेंगे, और अगर वो पढ़ाई में सुस्ती करता है तो उसको फिक्र दिलाएंगे कि सुस्ती मत कर।
اچھے سے اچھی پڑھائی ہو اس کے بھی فکر کریں گے، اور وہ دین والا بنے اس کے بھی فکر کریں گے۔ یہ کتنے کام ہو گئے تمہارے؟ ارے بولو کتنے کام ہو گئے؟ ایک 5 منٹ کی تعلیم، دوسرا 5 منٹ کا مشورہ، کتنی منٹ تمہاری ہوئی؟ 10 منٹ کی تمہاری ملاقاتیں ہیں، کتنے ہو گئے؟ اکھے دن کی تبلیغ کتنے منٹ کی؟ ارے کتنے منٹ کی؟ پورے 24 کلاک میں 20 منٹ کی تبلیغ، 5 منٹ کا مشورہ، 5 منٹ کی تعلیم اور 10 منٹ کی ملاقات۔ بولو اتنا سب کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو؟ بھائی 24 کلاک میں 20 منٹ دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو؟ کون کون نہیں دے سکتا ذرا بتاؤ؟ اچھا کون کون دے سکتا ہے؟ اچھا اب یہ کون کون دے گا؟ ماشاءاللہ۔ میں نے کتنے کام کہے؟ پہلا کیا؟ کتنے منٹ کی؟ کیوں تعلیم کرنے کی؟ جی کہ ایمان والے کو ایمان والے کی قیمت کا پتہ چلے، ہم ایمان والے ہیں، ہماری ویلیو ہمارے ایمان سے ہے۔ ایک اس کے لیے تعلیم سنیں گے۔ دوسرا، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ نماز کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ نماز چھوڑنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری میں سے 2۔ تیسرا کیا؟ تیسرا مشورہ۔ کیوں مشورہ کریں گے؟ کہ ہم تو جاگروت ہیں، لیکن ہمارے جتنے ایمان والے اور ہیں وہ جاگروت نہیں ہیں، ان کے اندر جاگروتی لانی ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مشورہ کریں گے۔ چوتھا کام کیا کریں گے؟ بھائی چوتھا کام کیا کریں گے مشورے کے بعد؟ محنت، کہ ہم ایمان والے کی محنت، ہر کلاس والے اپنے کلاس کے بچوں کی محنت شروع کر دیں۔ کتنے منٹ محنت کرنی ہے؟ ذرا زور سے بولو کتنے منٹ کرنی ہے؟ 10 منٹ۔ کون کون کرے گا؟ یہ کتنے کام ہو گئے؟ 5واں کام کیا کرنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ تمہاری انفرادی محنت ہوئی، ہفتے میں 1 مرتبہ اگر ہاسٹل میں جو بچے رہتے ہوں گشت کر کے سب کو ہاسٹل میں جمع کر لو، کہ ہم سب اجتماعی جیون پر کیسے آ جائیں، جمع کر کے اپنی جاگروتی والی ذمہ داری والی زندگی کی بات ان کو کریں۔ 6 نمبر کی بات کر کے ان کو اس ہاسٹل میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے کیا نفع ہیں، ہم اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے ان کو بات کریں۔ جو بچے گھروں کو آ جاتے ہیں وہ بچے اپنے محلوں کی مسجدوں میں جب گشت ہوتا ہو اگر وہ فارغ ہیں تو اس گشت میں جڑیں ہیں۔ اٹھواڑیے میں 1 مرتبہ تم اللہ رسول کی بات تفصیل سے سنیں تو اٹھواڑیے میں 1 مرتبہ مسجد میں گشت کے بعد 15-20 منٹ بات ہوتی ہے، اس میں بیٹھیں، گشت کریں، اپنے سارے بچوں کو مسجد میں لائیں، اور ہاسٹل میں رہنے والے ہاسٹل میں گشت کریں، اور گشت کر کے اپنے سارے بچوں کو وہاں جمع کر کے 10-15 منٹ ان سے ایمان کی، اعمال کی ذمہ داری والی زندگی کی بات کرو گے انشاءاللہ۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5 کام۔ کتنے کام ہو گئے؟ اور آخری کام کون سا تمہیں کرنا ہے؟ آخری کام، یہ سارے کام اچھی پڑھائی کے ساتھ کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے پڑھائی میں جھول آ جائے۔ اگر تم نے پڑھائی میں سستی کی تو تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اللہ نے تم کو پڑھنے کا موقع دیا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے پڑھائی میں سستی کی، ہم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ دوسرا، ہم نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور ہم پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش، جو دھوکہ دے فلیس منا، وہ ہماری امت میں نہیں۔ تو ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم چوکسائی سے پڑھیں گے۔ دنیا میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، اچھے ڈاکٹروں کی کمی ہے۔ دنیا میں وکیلوں کی کمی نہیں، اچھے وکیلوں کی کمی ہے۔ دنیا میں انجینئروں کی کمی نہیں، اچھے انجینئروں کی کمی ہے۔ دنیا میں مانسوں کی کمی نہیں ہے، اچھے مانسوں کی کمی ہے۔ تو ہم کیسے بنیں گے؟ اچھے ماسٹر، اچھے ڈاکٹر، اچھے وکیل، اچھے مانس۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بولو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھی محنت۔ تو آپ طے کر لو کہ جو پڑھائی میں سستی کر رہا ہے اب سستی نہیں کریں گے، اچھی پڑھائی پڑھیں گے، ہم ٹاپ میں جائیں گے۔ کس میں جائیں گے بولو؟ کون کون کہہ رہا ہے ٹاپ میں جائیں گے؟ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی ٹاپ میں جائیں گے، جو ابھی بیان میں باتیں کرتے ہیں بیان نہیں سنتے وہ بھی ٹاپ میں جائیں گے، وہ بھی جائیں گے۔ اچھا جو سنتے نہیں ہیں پھر کریں گے کیسے؟ جو سنتے نہیں ہیں وہ کریں گے کیسے؟ تو سب طے کر لو کہ جس نے اب تک باتیں کی ہم نے بھول کی کہ چالو بیان میں باتیں کی، اب باتیں نہیں کریں گے۔
جو اچھا سنے گا وہ اچھا کام بھی کرے گا. کون کون اچھا سنے گا؟ اب کون کون باتیں کرے گا؟ اچھا. تو اچھا پڑھائی پڑھو گے، ہم اچھے پڑھیں گے، اور ہمارے بچوں میں جو سستی کرے گا اس کو سستی نہیں کرنے دیں گے، اس کو بھی اچھی فکر دلائیں گے. اور آخر میں کیا کرنا ہے؟ اچھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. اچھے اخلاق کتنا اثر کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ابھی ہم لوگ ایک ملک میں گئے تھے، اس ملک میں 2 واقعے پیش آئے. ہم جس ملک میں گئے تھے نا، تو وہ امریکہ میں گئے تھے. وہاں ان کے بہت سارے شہروں میں گئے. امریکہ میں نیو یارک میں گئے، وہ اٹلانٹا میں پڑتا ہے. پھر وہاں سے ہم لوگ گئے پیسیفک میں. پیسیفک تم جانتے ہو کہاں ہے؟ میں پیسیفک مہاساگر، تم جانتے ہو اس کو؟ ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے. اس کے بیچ میں 6 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. کتنے گھنٹے کی؟ یہاں سے مکہ چلے جاؤ، مکہ سے آگے چلے جاؤ اتنا دور، یہاں سے یہاں، مشرق اور مغرب. تو ہم وہاں گئے. پھر اس کے بعد ہم لاس اینجلس گئے، وہ بھی دور ہے. پھر وہاں سے ہم لوگ گئے ڈیٹرائٹ، پھر وہاں سے گئے ہیوسٹن، پھر وہاں سے ہم لوگ گئے کیلیفورنیا، پھر اس کے بعد گئے ٹورنٹو، پھر ٹورنٹو سے گئے ہم لوگ مونٹریال، پھر مونٹریال سے ہم لوگ گئے پھر ٹورنٹو، پھر ٹورنٹو سے پھر ہم لوگ گئے بفیلو، پھر بفیلو سے پھر ہم لوگ گئے نیو یارک، پھر نیو یارک سے آئے دبئی. اتنا لمبا سفر کرتے ہیں. وہ دنیا میں ہم نے کیا دیکھا پتا ہے؟ سوارتھی دنیا ہے. سوارتھی دنیا. کون سی دنیا؟ وہاں 90% لوگ نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح تم کو مرد کو طلاق دینے کی ستا ہے، ایسے عورت کو بھی ستا ہے. اب میں نے شادی کر لی، اب میں تو وچار کر کے طلاق دوں گا. کبھی کوئی 19-20 ہوا تو کوئی طلاق تھوڑی دے دے گا چلتے پھرتے. لیکن وہاں کی چھوکریاں جو ہوتی ہے، وہ صبح اٹھی اور تم اچھے نہیں لگتے، دوسرے اچھا لگتا ہے. وہ تم کو صبح کہہ دیتی کہ تم اپنا کام دیکھ لو، جو کرنا ہو، میں تم سے آج سے چھوٹی. ایسا وہ بولے گی. جب ایسا بولے گی تو وہاں کا قاعدہ یہ 50% اس کو پراپرٹی دے دینے. کتنے ٹکا؟ تو آدمی شادی کرتے ڈرتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ شادی کروں پر صبح میں اس کو میں اچھا نہ لگوں تو مجھے چھوڑ دے گی، 50% پراپرٹی لے جائے گی. تو ایسی حالت میں چھوکرے رکھڑ گئے، کوئی چھوکرا کہیں، چھوکریاں کہیں. اکثر کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہیں. اولڈ ہاؤس میں وہاں اسلامک سینٹر ہے. اسلامک سینٹر میں آپ کو کہہ رہا تھا اچھے اخلاق کی بات. اچھے اخلاق سے کیا ہوتا ہے وہ سنا رہا تھا. وہاں 2 واقعے پیش آئے. 2 واقعے. کتنے بد اخلاق زندگی ہے پتہ ہے؟ ایک ماں نے کورٹ میں کیس کیا کہ میرا چھوکرا ہے، اس کے پاس ایک کترا ہے. کتا کیا ہے بولو؟ کتا. تو وہ کتے کو روزانہ 5 گھنٹے دیتا ہے، لیکن میرے کو 5 منٹ نہیں دیتا. تو اس نے کورٹ میں کیس کیا کہ اس کو کہو مجھے 5 منٹ روزانہ دے. تو کیس چلا. تو کیس چلنے کے بعد رزلٹ کیا آیا پتا ہے آپ کو؟ کیا رزلٹ آیا پتا ہے؟ رزلٹ یہ آیا، کورٹ نے یہ ڈیسیژن سنایا، فیصلہ، کہ ہمارے ملک کا قاعدہ یہ ہے کہ 18 سال کے بعد بچہ آزاد ہے، اس کو کوئی پریشر میں نہیں لے سکتا. تو ماں اس کے پاس 5 منٹ نہیں مانگ سکتی. بچے کے پاس ماں 5 منٹ نہیں مانگ سکتی. وہ نہیں دے گا تو قصوروار نہیں ہے. ہم اس کو نہیں کہہ سکتے تو اپنی ماں کو 5 منٹ دے. کتے کو اس کو ٹائم دینا ہے کیونکہ کتے کو اس نے پالا ہے، وہ ابولا جانور ہے، تو 5 گھنٹے اس کو دینے پڑیں گے. تو کتے کو 5 گھنٹے دینے کا فیصلہ کیا. اور ماں کے لیے کیا کہا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو اپنی ماں کو 5 منٹ دے. تو اکثر بچے ماں باپ سے وکھوٹے پڑ گئے. تو انہوں نے سال میں ایک دن بنایا مدر ڈے. آپ نے سنا ہے مدر ڈے؟ وہ ہمارے دیش میں بھی آ گیا. وہ ہمارا تہوار نہیں ہے مدر ڈے، ہماری تو روز ماں، اور ہم روز ان کے بیٹے. ان کی مائیں ختم ہو گئی، وہ بچے وکھوٹے پڑ گئے. تب سال میں انہوں نے ایک دن بنا دیا مدر ڈے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ سب بچے وکھوٹے پڑ گئے تو ایک سال میں ایک دن ماں کو ملنے آئیں گے. تو ہم ایسے ہو جائیں گے کہ وہ سال میں ایک بار ماں کو ملنے آتے ہیں. اس دن کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ مدر ڈے. ہمارے تو روز مدر ڈے ہے. ہمارا تو کہ اتنی سوارتھی دنیا. وہاں کیا ہوا؟ ایسی گندی دنیا میں کیا ہوا پتا ہے؟ ایک اسلامک سینٹر پر ایک چھوکرا آیا چھوٹا سا، اور وہ اسلامک سینٹر پر آ کر کہنے لگا مجھے ایمان میں داخل کر دو، ایمان میں داخل کر دو. تو اسلامک سینٹر والے کہنے لگے تو اسلام میں کیوں داخل ہونا چاہتا ہے؟ تو کہا مجھے نہیں پتا کہ کیوں داخل کرنا ہے. تو کیوں آیا ہے؟ کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے. تو کہ تیری ماں کہاں ہے؟ تو وہ باہر دروازے کے کھڑی ہے. اچھا جاؤ اس کو بلا. تو اس کو بلایا. اچھے اخلاق سے کیا ہوتا ہے وہ میں سنا رہا تھا.
تو وہ ماں کو بلایا تو ماں کو کہا کہ یہ چھوکرا اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، صحیح ہے؟ کہ جی صحیح ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو بھیجا؟ کہ جی ہاں میں نے بھیجا ہے۔ تم مسلمان ہو؟ کہنا میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو تم اس کو کیوں مسلمان بنانا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں جس فلیٹ میں رہتی ہوں میرے پڑوس میں ایمان والوں کے فلیٹ ہے، تو میں ان کو دیکھتی ہوں کہ جب ان کے بچے صبح نکلتے ہیں تو ان کی ماں اسکول چھوڑنے کے لیے ان کو نکلتی ہے، وہ بچے اپنی ماں کو یوں بوسہ لیتے ہیں، یوں ہاتھ کو بوسہ لیتے ہیں اپنی ماں کا پیار سے، اور وہ ماں کو کھیلتے کھیلتے کودتے کودتے جاتے ہیں، اور جب شام کو آتے ہیں نا تو ماں ان کا انتظار کرتی ہے تو آ کر امی سے یوں لپٹ جاتے ہیں اور امی کو بوسہ لیتے ہیں احترام میں۔ کہ میں دیکھتی ہوں میرا دل دکھتا ہے کہ میں ہمارے معاشرے میں تو دیکھتی ہوں کہ بچہ 18 سال کا ہوتے ہی اڑ جاتا ہے اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ میں اپنے چھوکرے کو اس لیے مسلمان بنانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، تو میں اس کو مسلمان بنا دوں تاکہ مجھے گڑپڑ میں اولڈ ہاؤس میں نہ چھوڑ دے، اپنے پاس رکھے، مجھے ٹائم دے۔ اس کے لیے میں نے دیکھا مسلمانوں کے بچے ایسے ہوتے ہیں، ایک مسلمان کے بچے نے اس کے سوچ کو بدل دیا۔ اگر اتنے سارے بچے اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں تو آپ بتاؤ دنیا میں کیسا ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے استادوں کے ساتھ بدتمیز نہیں بنیں گے۔ ہم اپنے استادوں کے ساتھ، جو آدمی اپنے استاد کی بدتمیزی کرتا ہے وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھتا۔ جیسے ہم مدرسوں کے بچے استاد کا احترام کرتے ہیں، ایسے ہم اسکول پڑھانے والے استادوں کا احترام کریں گے۔ ہم کوٹے کھوٹی عادتوں کے عادی نہیں بنیں گے۔ اسکول میں بچے آزاد ہوتے ہیں، کبھی تمباکو کھاتے ہیں، اور آپ کے اس ضلع میں بہت کھاتے ہیں، مانگرول میں سب سے زیادہ تمباکو کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، سب کے دانت لال لال ہوتے ہیں، امی بھی کھاتی ہے، ابا بھی کھاتے ہیں۔ تم اس کی عادت مت ڈالنا، ہم تمباکو کے عادی نہ بنے۔ تمباکو پچکاریاں مارنے کی، تمہاری مسجدوں میں دیکھو سب ٹوائلٹ لال لال ہے، کیوں کہ کھاتے تو ہیں، کہاں تھوکنا وہ نہیں سیکھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کیرونی ہم نے خراب کر دی، ہم نے اپنی کیرونی خراب کر دی۔ اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں تھوکتے ہیں لیکن مسجد کے ٹوائلٹ میں تھوکیں گے، کیوں؟ مسجد کے ٹوائلٹ میں ہماری کیرونی غلط ہوئی ہے۔ ہاں، اب مسجد کے ٹوائلٹ کو خراب کریں گے، ٹوٹے کو بگاڑیں گے، وہ کریں گے۔ اسکول کے ٹوائلٹ دیکھ لینا، تمہارے اسکولوں کے ٹوائلٹ، کیوں؟ ہماری کیرونی خراب ہو گئی۔ تو ہم اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا عادی بنائیں، غلط عادتوں کا عادی نہ بنائیں، اور رات کو ہم نہ جاگیں۔ غلط عادتوں کی سب سے بری چیز آج کل جو ہے نا، رات کا جاگنا اور موبائل میں مشغول ہونا۔ ہاں، اگر تم موبائل کے عادی ہو گئے تو گناہ کرو گے، گناہ، اور گناہ کے ساتھ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس لیے دو باتیں، ایک تو راتوں کو جاگو مت، راتوں کو جلدی سو جاؤ، پھر آخر رات میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگو، اور اچھے دوست بناؤ، اچھے دوستوں کو دوست بناؤ۔ اگر تم نے غلط دوستوں کو دوست بنایا تو تم نہیں چاہو گے تو بھی تم کو گناہ کرنے پڑیں گے۔ اب ایک لڑکا ملا مجھے سورت ضلع کا، وہ کہنے لگا میں نے شرک کیا ہے۔ شرک کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ غیروں کی میں نے پوجا کی ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا میں کسی زمانے میں نے حفظ بھی کیا، پھر میں اسکول میں چلا گیا، تو میں حافظ قرآن ہوں اور میں نے اللہ کے غیر کی بہت دنوں تک پوجا کی۔ میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے دوست غیر مسلم ہیں تو وہ ان کے ساتھ مجھے شرما شرمی ان کے ساتھ جانا پڑا، اور وہ جو کرتے تھے مجھے بھی کرنا پڑا۔ تو غلط دوستوں کی دوستی تمہیں سب کچھ کروائے گی، اس لیے غلط دوستوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے رحم و کرم میں رہو، تمہاری کیرونی اچھی ہو جائے، تو غلط دوستوں کو دوست نہ بناؤ۔ راتوں کو جلدی چلے جاؤ، فوراً سو جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا راتوں کو مجلس نہ کرو، لا سمرۃ بعد العشاء، کہ ہم عشاء کے بعد نہ جاگیں، فوراً سو جائیں، اور موبائلوں میں نہ لگے رہیں۔ بھائی موبائل ضرورت کی چیز ہے، جیسے ابھی ماسٹر صاحب نے سنایا کہ وہ لڑکے نے اپنا پوری ریڈنگ موبائل سے کی، کہ موبائل سے اپنی پڑھائی پڑھ لی، ٹیوشن بچا لیا۔ تو موبائل اچھی چیز ہے، بری بھی ہے۔ یہ گلاس میں نے ابھی پانی پیا، اس میں شراب بھرو وہ برا ہے، اس میں زمزم بھرو تو بہت اچھا ہے، پانی بھرو تو بہت اچھا ہے۔ موبائل کا اچھا استعمال کرو کہ اچھا ہوگا، اور غلط استعمال ہوا تو تم غلط عادتوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ ہم تو دیکھتے ہیں، ابھی ایک میرے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں تو کہنے لگے کہ آج کل جتنے جوانوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں نا، اکثر کو بیماری یہ ہو رہی ہے نیند پوری نہیں ہوتی، نیند، اونگ پوری نہیں ہوتی۔ اونگ پوری کیوں نہیں ہوتی؟ مرد بھی موبائل میں لگا ہے، عورتیں بھی موبائل میں لگے ہیں، ماتھا کا دکھاوا ہو جاتا ہے، سر کا دکھاوا۔ نیند پوری نہیں ہوتی تو ماتھا کا دکھاوا ہو جائے گا۔ اور پھر تم ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہو، جب تم شادیاں کرو گے تو تم اس کی عادی ہو گئے۔ اب تمہاری گھر والی آئے گی، وہ بھی ایسی، تم بھی ایسے، تو بتاؤ اس سے بچے ہوں گے وہ کیسے؟ جنید بغدادی کے باوا کیسے ہوں گے کہ لڑکا بھی ایسا لڑکی بھی ایسی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم اچھے رہو گے تو تمہاری گھر والیاں بھی اچھی ہوگی۔
الطیبات للطیبین الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین. اچھے لڑکوں کے لیے اللہ اچھی لڑکیاں لائیں گے, اچھی لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے. تم اچھا ہوں گے نا تو کوئی چڑیل تمہارے پاس آئے گی ہی نہیں. ہاں آج چھوکرے جو ہے نا وہ سفید چامڑی پر مرتے ہیں. کس پر مرتے ہیں؟ سفید چمڑی پر. اور چھوکریاں یہ پیسوں پر مرتی ہے کہ ہینڈسم ہونا چاہیے اور پیسوں والا. تو کیا اس کے پیسوں سے تجھے شادی کرنی ہے؟ چھوکرے سے نہیں کرنی. اس کو شادی کس سے کرنے کی لالچ ہوتی ہے؟ پیسے آ جائیں گے, واپرنے میں موج سپاٹے کے مزے ملیں گے. اور چھوکرے جو ہے نا وہ سفید چمڑی پر مرتے ہیں. اور اگر سفید چمڑی والوں میں دینداری نہیں ہوتی تو سب سے گندی زندگی انہی کی ہوتی ہے. وہ ہے نا, خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. نخرے بہت ہوتے ہیں, ان کے اکثر کی زندگیوں میں گندگی آ جاتی ہے. تو ایسی گندگی کو کیا کرو گے؟ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم تو صاف ستھری وفادار چاہتے ہیں. اگر تم اچھے رہو گے, کتابوں میں آتا ہے تم پاک دامن رہے تو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی. عفو تعفو نساءکم, تم اچھے رہو گے تو تمہاری بیویاں بھی اچھی رہے گی. ہم گندے ہو گئے اور ہم یہ آشا کریں کہ ہمارے ساتھ آنے والی لڑکی اچھی ہو, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے بزرگ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک بات فرماتے تھے. کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی گندگی کرے گا, گناہ کے کام کرے گا, تو یہ اپنے ماتھے پر دیوا چڑھاتا ہے. دیوا, اچھا دیوا کسی سے لیا تو دیوا چکانا پڑتا ہے یا معاف ہو جاتا ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو. تو امام شافعی فرماتے تھے کہ جس نے گندگی کی اس نے اپنے ماتھے پر دیوا چڑھا دیا, وہ دیوا اس کو چکانا پڑے گا. وہ دیوا کون چکائے گا؟ تو وہ فرماتے تھے ان کے گھر کی عورتوں سے اللہ دیوا چکوائے گا. جو چیز اس نے کسی کے ماں بہو بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کی تو اللہ پاک اس کی بیٹی کو غلط حرکت میں لگا دے گا. جب وہ شادی کرے گا اس کی بیٹی آئے گی, اس کی بیٹی وہ گناہ کرے گی. اگر اس کی بیٹی نے وہ گناہ نہیں کیا تو اس کی سگی بہن کو گناہ میں لگا دیں گے اللہ. اگر بہن سے نہیں ہوا تو اس کی بیوی کو اللہ لگا دیں گے, یا پھر اس کی ماں کو لگا دیں گے. اس کی ماں کو ابھی پرسوں مجھے ایک آدمی کا فون آیا کہ میری امی غلط کام کر رہی ہے. وہ لڑکا کہہ رہا ہے میری ماں غلط کام میں مبتلا ہو گئی. وہ لڑکے پر کیا گزرے گی؟ اس کے باپ کو نہیں پتا ہے, بیٹے کو پتا ہو گیا. بہت سارے کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں اگر کوئی ایسا کرے گا تو بہت سارے لڑکے غلط کام کرتے ہیں, لیکن ان کی گھر کی عورتیں تو ایسا نہیں کرتی. یہ دھوکہ ہے. کیوں کہ جیسے لڑکے غلط کام کرتے ہیں ان کے گھر کی عورتوں کو پتہ نہیں چلتا, جب وہ برائی کرے گی ان کے مردوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. تو ہم اپنی زندگیوں کو پاک صاف رکھیں. یہ جو گندگیاں ہیں اس میں مبتلا نہ ہونے دیں. اس کے لیے اچھے ماحول میں رہیں. اچھے ماحول میں تو انشاءاللہ اچھے ماحول میں رہو گے نا تو چارج ہو کے رہو گے. اس کے لیے کیا کرو کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر 15 دن میں ایک مرتبہ اگر آپ کے پاس, بھائی سن رہے ہو میری بات؟ ارے بھائی سن رہے ہو میری بات؟ پڑھائی کے ساتھ تم اچھے رہو, اس کے لیے اپنے آپ کو چارجنگ کرتے رہو. چارجنگ جیسے موبائل کا چارجنگ اتر جاتا ہے نا, تو چارجنگ اترنے کے بعد موبائل کام نہیں کرتا. یہ ایسی مجلس ہو تم آتے ہو تم کو چارجنگ ہوتا ہے, تو ایسا چارجنگ لیتے رہو, چارج ہوتے رہو. کیسے کرو؟ ہر مہینے 3 دن لگاؤ. اگر تمہیں چھٹی ملے تو پڑھائی خراب کر کے 3 دن نہیں لگانی. اگر تمہاری چھٹی ہے مہینے میں تو ہر مہینے 3 دن جاؤ, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. اگر تمہارے پاس مہینے میں 3 دن چھٹی نہیں ہے, 2 دن چھٹی ہے, تو اپنے مسجد والوں سے کہو میں 2 دن جانے کو تیار ہوں, ہماری جماعت کے ساتھ ہم کو جوڑ دو, سیٹرڈے سنڈے لگا دو. اور اگر تمہارے پاس 2 دن نہیں ہے, 24 گھنٹے ہیں, تو اپنی مسجد کے ساتھیوں سے کہو کہ میرے پاس 24 گھنٹے ہیں, میں 24 گھنٹے جانا چاہتا ہوں. وہ کسی نہ کسی جماعت میں تم کو لگا دیں گے. تو ہر 15 دن میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے لگا دو. ہر 15 دن میں یا مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن لگا دو یا 2 دن لگاؤ. اس سے تم چارج ہوتے رہو گے, نیکی آتی رہے گی, برائیوں سے بچتے رہو گے. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ. کون کون کہہ رہا ہے کہ میں ہر مہینے لگاؤں گا؟ اور اس کے ساتھ جب تمہاری پڑھائی چھٹیاں ہو جائے, پڑھائی پوری نہیں چھٹیاں ہو, 10 دن کا ویکیشن, 20 دن کا ویکیشن, چلے کا ویکیشن, اس کو ادھر ادھر گھومنے میں نہ لگاؤ, اس کو اللہ کے دین کی محنت میں لگا دو. اس کے 2 نفع ہوں گے. جب تم 10 دن جاؤ گے, 20 دن جاؤ گے, چلے میں جاؤ گے, تو تم اچھی عادتوں کے عادی بن جاؤ گے. تمہاری عادتیں اچھی ہو جائے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس علاقوں میں تم جاؤ گے اس علاقے میں رہنے والے ایمان والوں کی فکر ہو جائے گی. ان بچوں میں بھی جاگروتی لانے کا تم ذریعہ بنو گے. اس لیے ان ویکیشنوں کو ادھر ادھر پکنک پوائنٹوں پر گھومنے میں نہ لگاؤ, بلکہ جماعتوں میں جانے میں لگاؤ. اس لیے آپ لوگ بھی طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے ویکیشن کو برباد نہیں کریں گے, بلکہ انشاءاللہ جماعتوں میں جائیں گے. جاؤ گے؟ کون کون ویکیشن میں جماعت میں جائے گا؟ اور جب پڑھائی پوری ہو جائے, جب تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے, تو جاب اور سروس شروع کرنے سے پہلے
4 महीने लगा दो, ताकि पढ़ाई के जमाने में जो जरासीम लगे थे उसकी दवाई छिड़क दो, वरना जरासीम लग गए ना तो जरासीम खा जाएंगे। भाई कपड़ों को जरासीम लगते हैं तो कपड़े को खा जाते हैं, और लकड़ी को जरासीम लगते हैं, उधई लगती है ना, आप क्या कहते हो उसको, उधई, वो पूरी लकड़ी को खा जाती है। धड़ाम देकर लकड़ी गिरती है तब खबर पड़ती है कि इसको तो उधई लग गई थी। ऐसे हमको भी उधई लग जाती है। हाँ, अनाज को जरासीम लग जाते हैं, कपड़ों को लगते हैं, ऐसे हमको भी लग जाते हैं। तो हम अपनी सफाई करते रहें। तो सबसे पहले पढ़ाई के बाद 4 महीने लगाएं, फिर जॉब और सर्विस करें, ताकि हम ईमानदार और दीनदार बनकर अपनी कुर्सियों पर जाएं। वरना क्या करोगे पता है, कोथड़े भरकर पैसे रिश्वत में लेते हैं लोग। मैंने बताया ना अभी कि नवे ऑफिसर बने और रिश्वत खाते हैं। अब हराम का पेट में जाएगा, अब उसका क्या हाल बनेगा? किताबों में आता है जिसके पेट में हराम की ग़िज़ा चली जाए वो काबा शरीफ में चला जाए, और काबा का पर्दा पकड़कर दुआ करे तो भी दुआ कबूल नहीं। इतना अल्लाह की निगाहों से गिर जाता है। इसके लिए हमारे अंदर अच्छी शक्ति आ जाए, उसके लिए 4 महीने लगाने हैं, बार। इसलिए सबसे पहली शुरुआत जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो सबसे पहले हम 4 महीने जाएंगे, फिर जॉब और सर्विस करेंगे। सब ऐसे नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है पढ़ाई के बाद हम 4 महीने जाएंगे? अच्छी बात। अच्छा, इस साल किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? जरा वो हाथ उठाओ कि इस साल मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है। किसकी हो रही है जरा बताओ। माशाल्लाह, अच्छे से हाथ उठाओ कि इस साल हमारा फाइनल ईयर है, इस साल हमारी फाइनल पढ़ाई पूरी हो रही है। कौन कौन है? 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 और 15 16 17 15 16 और 17 और 18 19 और 20 21 22 23 24 और कि जिसका इस साल लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है। और बताओ कि जिसका इस साल फाइनल ईयर है, कहाँ? एक हाथ यहाँ भी उठा था, कहाँ उठा भाई? अच्छा भाई, ये 24 के 24 हम आपसे कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक आपको इस अच्छी जिंदगी दे दे तो आप नाराज हो? तो सब तय कर लो कि इंशाल्लाह हम अपनी जॉब और सर्विस शुरू करने से पहले 4 महीने लगाएंगे। लगाओगे? जरा 24 के 24 अपनी जगह खड़े हो जाओ। सब जिसका फाइनल हो रहा है जरा खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, खड़े हो जाओ जल्दी। 24 के 24, बल्कि जितना बाकी रह गए वो भी खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ। माशाल्लाह। हम ये नहीं करेंगे अभी तुमको 4 महीने जाना है, हम ये नहीं करें। तुम अपने